سکتے ہیں, لیکن یونیورسٹی میں قانون یہ ہوتا ہے کہ اتنی ایج ہے تو آپ آئیں گے ورنہ نہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بھئی اب وہ 50 سال میں اگر جا کے ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ آگے پھر وہ خدمت کب کرے گا عوام کی, پبلک کی. اس کی عمر تو جو بہترین حصہ تھا وہ تو نکل چکا ہے. تو اس لیے زیادہ جب کسی کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو عالم بننے سے اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اب آپ دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ٹائم لگے گا بہت آپ کو. پھر ان سے کہا جاتا ہے کوئی اور کام کر لیں آپ جو دین کی خدمت کے لیے, جیسے علماء کے بیانات کو پھیلائیں آگے, یا جو بھی خیر کی بات ہے سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے اس کو وائرل کریں, تبلیغی جماعت میں جائیں. تو کیونکہ ایک ہی طریقہ تو نہیں ہے نا دین کی خدمت کا کہ عالم بن کے کی جائے, اور بھی 20 طریقے ہیں. تو 21 سال تو میرا خیال ہے زیادہ عمر نہیں ہے. میں 18 سال میں عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تھا, تو آپ کا اور میری میں 3 سال کا فرق ہے, آپ 21 سال کے ہیں. تو 21 سال تو زیادہ عمر نہیں ہے, تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوئی 40 سال کا ہو گیا, 45 سال کا ہو گیا, تو پھر میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر عالم نہ بنے. وجہ اس کی ہے کہ 40 سال میں ایک تو ظاہر ہے وہ صلاحیتیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جو محنت چاہیے جو دماغ چاہیے اس میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اور 8-9 سال آپ یہ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کام کس وقت کریں گے؟ عمر آپ کی اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی کہ آپ سیکھنے میں جو ٹائم تھا وہ یعنی وہ سیکھنے کا مزید ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. تو عالم تو کم عمری میں جب انسان بن جاتا ہے نا تو ساری زندگی سیکھتا بھی رہتا ہے سکھاتا بھی رہتا ہے, اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ انتظامی طور پر منع کیا جاتا ہے کہ یہ عمر مناسب نہیں ہے یعنی. لیکن 21 سال ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ایڈمیشن مل جانا چاہیے اور آپ پڑھ لیں. اچھا بھائی, اور جو سوالات آئے ہیں وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. آصیب زدہ سے نکاح کرنا. احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر کسی لڑکی پر سایہ ہو تو کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ سنا ہے ایسی لڑکی سے نکاح کے بعد بہت رکاوٹیں آتی ہیں, وہ سایہ کسی دوسرے شخص کو شوہر کے طور پہ برداشت نہیں کرتا. میں بہت پریشان ہوں. اگر ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ اس لڑکی سے نکاح کر لیں جس پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں, اور جنات سے بولیں تمہاری ایسی کی تیسی, تو برداشت کر نہ کر میں پھر بھی نکاح کروں گا. تو جنات جو ہے نا, جو جس شخص میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا اس سے ڈرتے ہیں. جنات ہمیشہ وہیں بسیرا کرتے ہیں جہاں قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے تو جنات بھی آتے ہیں, چڑیلیں بھی آتے ہیں, عامل لوگ بھی ان کو تختہ مشق بناتے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. اور جو کانفیڈنٹلی ہر کام کرتے ہیں قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جنات کی ایسی کی تیسی, روکنا ہے کسی میں تو روک کے دکھائے. تو آپ شادی کر لیں آصف زدہ خاتون سے, ہو سکتا ہے وہ یہی آصف اس وجہ سے رہو کہ شادی نہیں ہو رہی, جیسی شادی ہوگی آصف مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو آپ شادی کریں اور جن سے بولیں یا سائے سے بولیں ایسی کی تیسی. زیادہ تر تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں خواتین کو, شادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں گئی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ کہہ دیتے ہیں آصف ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی آصف بھی 99.9% چانس ہے کوئی آصف واسف نہیں ہوگا. آپ شادی کریں اور کوئی دماغی پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں, نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ڈر گئے کہ آصف نہ آ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی, آپ خراب ہو جائیں گے. پھر وہ آپ سے طلاق لے کے بھاگ جائے گی کہ میرے شوہر پہ آصف آتا ہے. بیڈ روم میں مقدس کتابوں کا ہونا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب ایک کمرے میں میاں بیوی رہتے ہیں, وہ فزیکل ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں اور اسی کمرے میں اوپر الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن الماری میں رکھا ہوا ہے نا تو ٹھیک ہے رکھا رہنے دیں, اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر اوپنلی سامنے رکھا ہوا ہے بالکل تو پھر بہتر ہے کہ اس پہ کپڑا ڈال دیا جائے یا اس کو کہیں الماری میں اوپر رکھ دیا جائے, تو اتنا کافی ہے بس. اسلام میں ذات پات کی اہمیت. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے دنیا میں بعض دفعہ مختلف ذات والے اپنے الگ الگ قبرستان بھی بنوا لیتے ہیں, تو کیا اللہ میاں کے ہاں سوال جواب بھی ذات پات کے لحاظ سے پوچھے جائیں گے؟ بعض لوگوں نے ذاتوں کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے, کسی کو اونچی کسی کو نیچی ذات کا سمجھتے ہیں. کیا اللہ کے نزدیک بھی اس قسم کی کوئی تفریق رکھی جائے گی؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا, الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. فرمایا خبردار سنو, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت نہیں, الا بالتقوی, اللہ کے اچھا ہوا ہے جو پرہیزگار ہے, برائیوں سے بچتا ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا,
کہ ہم نے جو مختلف قوموں میں تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تعارف ہو, ایک دوسرے کی پہچان ہو. لیکن اللہ کی نظر میں عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو آخرت میں کوئی ذات پات نہیں چلے گی, آخرت میں آپ کا عمل دیکھا جائے گا, آپ کرتے کیا ہیں. تو یہ اونچی ذات نیچی ذات یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں, اور اس بیس پہ قبرستان الگ الگ بنا دینا ہے تو بہت بڑی جہالت ہے. باقی کچھ لوگ اپنی زمینوں میں اپنے ذاتی قبرستان بنا لیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دفن کریں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اپنی سہولت کے لیے کہ بھی سارے ریلیٹیوز کی قبریں ایک ساتھ آ جائیں, تو وہ ذات کی بیس پہ الگ الگ قبرستان نہیں ہوتے, وہ رشتہ داری کی بیس پہ ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس بیس پہ قبرستان الگ کیا کہ اونچی ذات والوں کے ادھر نیچی ذات والوں کے ادھر, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اسی بیس پہ نہ کہیں قبر میں ٹھکائی شروع ہو جائے کہ تو اپنے آپ کو اونچی ذات کیوں سمجھتا تھا کہ اس والے قبرستان میں آیا ہے. تو عمل ہونا چاہیے, عمل, باقی سب فضول باتیں. بھولے سے قسم توڑ دینا. علی اصغر آریجو لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں, کوئی بندہ روزے میں پانی پی لیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی میں نے قسم کھائی تھی کہ میں گناہ نہیں کروں گا مگر وہ اپنے آپ ہو گیا, یعنی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا, تو کیا قسم ٹوٹ گئی؟ دیکھیں, کوئی بھی کام جب غلطی سے بھی کیا جاتا ہے نا, چاہے بھولے سے کریں یا غلطی سے کریں, تو اس پر شریعت میں جو بھی سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے. جیسے آپ بھولے سے نماز میں 1 رکعت زیادہ پڑھ لیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اس بیس پہ شریعت معاف نہیں کرتی کہ آپ نے بھولے سے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے. آپ اگر نماز میں 1 سجدہ چھوڑ دیں بھولے سے تو نماز ہی گئی آپ کی. شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ نے چونکہ بھولے سے چھوڑی ہے لہذا معاف ہے. آپ نے نماز اگر بھولے سے چھوڑ دی, پوری نماز, تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی. اس کی کفارہ یہی ہے کہ قضا پڑھی جائے. تو اب یہ شریعت نہیں آپ کو معاف کر دے گی کہ جی چونکہ آپ نے بھولے سے نماز چھوڑی ہے تو اب نماز ہی معاف ہو گئی, چلو جی کوئی بات نہیں, ٹائم نکل گیا, آپ بھول گئے تھے تو معاف ہے. ایسا نہیں ہے, پڑھنی پڑے گی. اسی طرح حج میں کوئی بھی آپ سے غلطی ہوتی ہے, آپ نے خوشبو لگا لی بھولے سے, تو آپ پر دم واجب ہو جاتا ہے. تو یہ جو روزے کا جہاں تک معاملہ ہے نا, تو یہ چونکہ حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, تو حدیث کی وجہ سے روزہ مستثنی ہے. کیونکہ صریح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھولے سے کھا لیتا ہے روزے میں یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ حدیث کی وجہ سے علماء نے کہا کہ بھئی اب آپ کا روزہ باقی رہے گا, کیونکہ روزے کو مستثنی کیا ہے شریعت میں. اس کی کیا حکمتیں وہ ابھی موقع نہیں ہے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں روزے کو کیوں مستثنی کیا. باقی ایک حدیث میں آتا ہے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے غلطی اور بھولے سے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ نے مرفوع کر دیا ہے, یعنی وہ ہٹا دیا ہے. تو وہاں مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ ہٹا دیا ہے. بھولے سے غلطی سے آپ کوئی جرم کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا آپ کو, لیکن جو اس کا شرعی حکم ہے دنیا میں جو ایک سزا ہے وہ بہرحال ملتی ہے. اس کی مثال ہے غلطی سے آپ نے بندہ مار دیا, آپ کی نیت نہیں تھی, پھر بھی دیت تو لازم ہے آپ کے اوپر. ہاں گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی, آپ شکار کر رہے تھے, شیر کا لگ گیا غلطی سے کسی آدمی کو, تو دیت تو دینی پڑے گی آپ کو پھر بھی, لیکن گناہ نہیں ملے گا. تو بھولے سے یا غلطی سے جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو گناہ نہیں ملتا, لیکن اس پہ جو شریعت میں دنیا میں سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے, سوائے روزے کے. روزہ غلطی سے بھولے سے توڑ دیا وہ معاف ہے. تو اب خوب سمجھ لیں کہ قسم آپ نے کھائی تھی, اگر آپ نے بھولے سے وہ قسم توڑ دی ہے تو آپ پر کفارہ لازم ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ میں نے بھولے سے چونکہ وہ قسم توڑی ہے لہذا وہ معاف ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. دعا میں کیا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہمیں دعا کے وقت آیات یا عربی دعائیں یاد نہیں ہوتی تو ہم دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں. کیا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کسی کتاب وغیرہ سے پڑھ کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل مانگ سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے میں زیادہ قبولیت کا چانس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو ان اللہ یستحیی ان یردہما خائبین, کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان کو خائب و خاسر لوٹائے. حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے بھی نبی سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں. تو اگر کسی کتاب میں آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہاتھ اٹھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
بیرون ملک رہنے پر والدین کا اصرار۔ یو کے سے کسی نے پوچھا ہے، میں یہاں یو کے میں رہتا ہوں، مجھے یہاں کا کلچر اور زندگی پسند نہیں ہے، میرے ماں باپ نے بہت منع کیا یہاں آنے کے لیے، پھر بھی میں نے ان کی نہیں سنی، اب میں پریشان ہوں، ڈپریشن محسوس کرتا ہوں، یہاں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ایک عجیب گھبراہٹ ہے، میرے ماں باپ نے 25 لاکھ خرچ کیے ہیں، میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں لیکن ماں باپ منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں اتنا خرچہ کیا ہے بھیجنے میں، میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان واپس آئے تو بے روزگاری کا شکار ہو جائیں گے، ماں باپ نے جو 25 لاکھ خرچ کیے سارے ڈوب جائیں گے، گھر میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گی، جیسے ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل اتنے مہنگے آ گئے ہیں کہ ایک درمیانے درجے کا آدمی وہ بل تو ادا کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، وہ بل ادا کرے گا تو پھر کھانے پینے سے جائے گا وہ۔ تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن کا خطرہ اگر آپ کو ہے تو پھر تو میں بھی مشورہ دوں گا کہ آپ باہر ہی رہیں، ماں باپ نے 25 لاکھ روپے اتنے خرچ کر کے آپ کو وہاں بھیجا، اب آپ بھاگ کے آ گئے، 25 لاکھ بھی گئے، اس کے بعد گیس بجلی کے بل سے بھی گئے، تو ماں باپ بھی پریشان، آپ بھی پریشان۔ تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے۔ چھوٹی مصیبت یہ ہے کہ آپ کا وہاں دل نہیں لگ رہا، عجیب سا ماحول ہے، تو اس مصیبت کا جو ہے تلافی ہو سکتی ہے کہ وہاں تبلیغ والوں سے آپ تعلق قائم کریں، مرکز جایا کریں، دینداروں سے جڑیں، اچھے لوگ بھی بہت ہیں وہاں پہ یو کے میں، ان سے ریلیشن قائم کریں، دل لگائیں، پاکستانی کھانے تلاش کریں، دیکھیں چپلی کباب کا کہاں ہوٹل ہے، وہاں آپ کو اپنے جیسے کچھ لوگ نظر آئیں گے، پشاور کے، کوئٹہ کے، وہاں بریانی کی، پاکستانی انڈین بریانی کی دکانیں تلاش کریں، اپنا سا ماحول لگے گا۔ گٹکے کی دکان تلاش کریں، بہت سکون ملے گا آپ کو، گٹکے کی دکان اگر آپ کو مل گئی بالکل اپنائیت محسوس ہوگی۔ خیر، تو کیونکہ اگر چھپ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ آئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو مناسب جاب مل سکتی ہے اور ماں باپ کی کفالت مناسب طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر دین بڑا داؤ پہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، آگے آپ کی کل اولادیں وہاں پہ ہوئیں، بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو جو اکنامکلی پاکستان میں اچھا مناسب درجے کا کما سکتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہی رہے۔ ہاں، جو بالکل ہی نہیں کما سکتا، فقر و فاقہ میں جائے گا، تو ظاہر ہے فقر و فاقہ تو بڑی آزمائش ہے، بعض دفعہ فقر و فاقہ میں ایمان سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بھیک مانگنے پر آ جاتے ہیں، چوریوں پہ آ جاتے ہیں، تو ایسا خطرہ ہے تو پھر وہیں رہیں، ایسا خطرہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہاں آ جائیں۔ پھر بے شک ماں باپ منع بھی کر رہے ہوں تو ماں باپ کی اطاعت اس صورت میں لازم نہیں ہے، آپ آ جائیں اور ان کو کہیں بھائی میں یہیں آپ کو کما کے انشاءاللہ کھلاؤں گا، لیکن پہلے کمانے کا کوئی انتظام کریں، ایسا نہ ہو ویلے گھومتے رہیں یہاں آ کے۔ گھر میں نماز پڑھنا۔ ہدا عبد الباسط، کراچی۔ میرے شوہر اہتمام سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اکثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، مگر میں نے فضائل اعمال میں گھر میں نماز پڑھنے کے بارے میں وعید پڑھی ہے، تو بتا دیجئے کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل، اگر قریب میں محلے میں مسجد موجود ہے تو گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا نا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، لیکن ان کے گھر میں عورتیں بچے ان کا خیال ہے، تو اتنی شدید وعید ہے، تو اس لیے ان کو چاہیے آپ کے میاں کو کہ گھر میں نماز نہ پڑھا کریں، آپ جائیں گھر سے باہر۔ اچھا بھائی، بار بار گناہ بار بار توبہ۔ جہانگیر خان اپر دیر کے پی کے۔ مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں، ہائے ہائے، انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا۔ میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو، تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے،
جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا. پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے. شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ پہ قائم تو رہتے نہیں ہیں. تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو. اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا. یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں. اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں اس پہ، میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں. تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں. دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں. اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں. ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں. اللہ نے حلال کی آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گند میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں. علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں. وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء جو بزرگ علماء ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، عرب ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں یہ جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا، اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی. توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے. اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں. تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ الفی ہے، اور گناہ کیا ہے، یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے. توبہ کی الفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے. اب ہم الفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں، جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی. 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے، لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ الفی سے جوڑیں گے اس کو، آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں. تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، یہ گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100 بار جوڑا جائے گا. جیسے سونے کا کپ 100 دفعہ بھی گر کے ٹوٹ جائے نا تو 100 دفعہ جوڑا جائے گا اس کو. لیکن اگر 5-10 روپے کا کپ ہے، وہ ایک دفعہ بھی ٹوٹتا ہے انسان اس کو کچرے میں پھینک دیتا ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہو آپ کا اور اللہ کا تعلق یہ بہت سستی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، تو اگر یہ تعلق ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہ جوڑیں، اس کو ٹوٹا رہنے دیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تعلق بہت قیمتی چیز ہے اور یقیناً اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان اور اللہ کا تعلق رہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ تعلق 100 دفعہ بھی ٹوٹے گا تو 100 دفعہ اس تعلق کو جوڑا جائے گا. اللہ جو ہے آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے بڑھاپے میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی جب جوانی میں گناہ نہ چھوڑا ہو. خوب سمجھ لیں، بڑھاپے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے برائی کی، لیکن جذبہ باقی رہتا ہے اور وہ بڑی پھر گھٹیا اور بدترین زندگی گزرتی ہے. جو نوجوان جوانی میں فحاشی کا کام نہیں چھوڑتا نا، بڑھاپے میں اس کا بیچارے کا بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے. آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بڑھاپے میں عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو. تو ابھی توبہ کر لے، ابھی قائم رہ لے توبہ پر، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. بیوی سے رائے اور مشورہ کرنا. یو پی انڈیا. آپ کا کہنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کسی کو گھر میں نہیں بلا سکتی. پوچھنا یہ ہے کہ اگر بیوی کو کسی کا گھر میں آنا ناپسند ہو تو کیا شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی گھر میں بلا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ بیوی تو ہر بات میں شوہر سے مشورہ کرتی ہے، کیا شوہر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی بیوی سے رائے میں مشورہ کرے؟ دیکھیں، رائے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا وہ تو ضروری کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اس کا بھی مشورہ ہی دیا جاتا ہے کہ مشورہ کر لیا کریں. تو یہ نہیں ہے کہ لازم ہے، وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس میں مشورہ کرنا ہے. مشورہ کرنا تو سنت عمل ہے، لیکن کس سے کرنا ہے؟
تو مشورہ انہی سے کیا جاتا ہے جو کسی بھی امور کے ماہرین ہوتے ہیں. تو آپ اگر کوئی ایسی بات کا مشورہ کر رہے ہیں جس میں آپ کی بیوی کے پاس نالج زیادہ ہے تو پھر بیوی سے مشورہ کریں, اور اگر عورت کو پتہ ہے کہ اس بارے میں میرے شوہر کے پاس نالج زیادہ ہے تو شوہر سے مشورہ کریں. باقی یہ کہ آپ نے جو پوچھا کہ جیسے بیوی کو شرعاً بیوی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے, تو کیا شوہر کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو, جیسے بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو نہیں آنے دے سکتی. اس کی وجہ دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ کوئی ایسا مرد آ جائے جس پہ شوہر کو اعتراض ہو کہ بھئی یہ کیوں, یہ تمہارا کیا لگتا ہے جو گھر میں آ رہا ہے, نامحرم ہے, غیر محرم مرد ہے. اس بیس پہ شوہر روک سکتا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے گھر میں. تو اس بیس پہ عورت بھی روک سکتی ہے. کوئی نامحرم خاتون آ رہی ہیں اور آپ کے شوہر سے فری ہو رہی ہیں تو عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ آپ کی کیا لگتی ہے, یہ بری چیز, یعنی منع کرنے کا عورت کو بھی حق ہے. منع اس سینس میں کہ اعتراض کرے گی وہ اس پہ, وہ کہ اس کے بازو میں اللہ نے طاقت نہیں رکھی, وہ زبردستی نہیں روک سکتی کسی کو, لیکن لڑے گی, منع کرے گی, شوہر پہ اعتراض بھی کرے گی کہ یہ کیا لگتی ہے آپ کی جو آ کے آپ جب کوئی نامحرم آتا ہے تو اس پہ تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے جو میرے لیے نامحرم ہوں, تو آپ کی بھی تو یہ نامحرم ہے, کیوں آ رہی ہے, فری کیوں ہو رہی ہے. تو عورت اس پہ اعتراض کر سکتی ہے. باقی اس بیس پہ بھی بعض دفعہ عورت کو منع کیا جاتا ہے کہ اس کے کوئی ایسے رشتہ دار آ کے پڑ جاتے ہیں کہ خرچہ سارا شوہر کا ہو رہا ہوتا ہے. تو شوہر کہہ رہا ہوتا ہے بھئی یہ تمہارے بھائی آ جاتے ہیں 4-5 دن پڑے رہتے ہیں یہاں پہ, یا آ کے جو ہے نا وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں, یا کہ تمہیں پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اس بیس پہ شوہر بھی رشتہ داروں کو روک سکتا ہے, یعنی بہت زیادہ آنے جانے سے پابندی لگا سکتا ہے. لیکن عورت اس بیس پہ شوہر پہ پابندی نہیں لگا سکتی کہ آپ کے رشتہ دار کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اگر آ رہے ہیں تو شوہر کے خرچے پہ آ رہے ہیں نا. ہاں وہ جب روک سکتی ہے کہ جب میاں بیوی کی پرائیویسی میں وہ ٹانگ اڑا رہے ہوں, یعنی بیوی کا جو کمرہ ہے اس میں گھس رہے ہوں جا کے, یہ پھر ناجائز ہو جائے گا. پھر اس بیس پہ عورت بھی روک سکتی ہے. تو گھر کا مالک چونکہ بہرحال مرد ہے اور سارے ایکسپینسز مرد ہی نے اٹھانے ہوتے ہیں, تو اب اگر کوئی گھر میں آ رہا ہے شوہر کی پرمیشن سے, عورت کی پرائیویسی میں بھی نہیں گھس رہا اور میاں بیوی کے تعلقات کو بھی خراب نہیں کر رہا, تو پھر عورت اس پہ پابندی نہیں لگا سکتی, کیونکہ اس میں عورت کا کوئی نقصان نہیں ہے نا اس کے آنے میں. لیکن اگر وہ پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہا ہے اور یا میاں بیوی کو لڑوا کے جا رہا ہے, بعض لوگ گھر آتے ہیں شوہر کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, شوہری کے رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ, جیسے بعض دفعہ بہنیں آ رہی ہوتی ہیں اور بھابھیوں کے خلاف اپنے بھائی کو ورغلا کے جا رہی ہوتی ہیں, تو پھر اس پہ عورت بھی اعتراض کر سکتی ہے بھئی آپ کی بہن آ کے کیوں پڑ جاتی ہے یہاں پہ, جب بھی آ کے جاتی ہے ہماری لڑائی ہمیں لڑوا کے جاتی ہے ہمیشہ, یہ جیسے کہ ہوتا ہے, سوائے ان بہنوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. واجبات نماز. عارف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں نماز میں کتنے واجبات ہیں اور کیا کیا ہیں. عارف بھائی اس کا جواب بہت لمبا ہے, اس میں سیدھا سیدھا آپ ایسا کریں, تسہیل بہشتی زیور, جامعۃ الرشید نے کتاب چھاپی ہے بہشتی زیور کو آسان کر کے, تسہیل بہشتی زیور, وہ پڑھ لیں, انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, لکھیں واجبات نماز, تو جتنے بھی واجبات ہیں وہ آ جائیں گے اس میں. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. غلام سرور افغانستان سے پوچھتے ہیں میری بخشش کیجئے گا, میرا اردو تھوڑا ضعیف ہے. بھائی آپ تو ضعیف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, بڑی گاڑی اردو میں ہوتا ہے یہ لفظ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے یا لوگ اشتباہ کر رہے ہیں؟ یقیناً پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ ہی کے نام پہ انڈیا سے الگ ہوا ہے. اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایک ریاست چاہیے جس میں ہم اسلامی احکام کو نافذ کر سکیں. مسلمانوں کو ایسی ریاست چاہیے تاکہ انڈیا میں جو لوگ انڈیا میں رہنا چاہیں, جو مسلمان, وہ وہاں رہ لیں, اور جو اسلامی ریاست میں رہنا چاہیں وہ آزادی سے اسلامی ریاست میں, تاکہ ہم اسلامی قوانین کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ مطلب ہے پاکستان کے لا الہ الا اللہ ہونے کا. اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کی پہلی شق یہی ہے کہ اس کی یعنی ایک بہت مضبوط شق ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. تو اس سینس میں پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پہ جو حکمران مسلط ہوئے وہ مخلص ہی نہیں ہوئے آئین پاکستان کے ساتھ. جیسے دوسرے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, آئین کی دھجیاں, تو اسی طرح اس شق کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں.
اور امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور افسوس در افسوس کی بات یہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ابھی چند دن پہلے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیارت کا موقع ملا, تو حضرت سے نے بھی یہ رویا, حضرت نے بھی یہ شکایت کی کہ میں جب وفاقی شرعی عدالت کا جج تھا تو کتنے لوگوں کے پاس گیا کہ بھائی آپ جو قانون بھی اسلام کے اگینسٹ ہیں وہ آپ وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کر کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی بہت بہترین موقع دیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت بنا کے کہ جو قانون بھی غیر شرعی ہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, آپ ثابت کر دیں قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور وہ قرآن و سنت کے مطابق بن جائیں گے. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی اور کچھ قوانین تو چینج ہو گئے. اب وہ اکیلے کیا کرتے, یعنی بعض لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خود ہی کسی کے ذمے لگاتے اور وہ کیس کرتا رہتا اور قانون چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ بات کہنا آسان ہوتی ہے لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک جج بھی ہو اور وہی لوگوں کو بتا رہا ہو کہ کیس کریں اور پھر ان کیس پر پوری ان کو قرآن و سنت سے تیاری بھی کرائیں, تو وہ جو کیس آلریڈی ان کے پاس آئے ہوئے تھے وہ پھر کون دیکھتا. تو فرما رہے تھے کہ ہم نے بہت لوگوں کی منتیں کی, بہت سے مذہبی لوگوں کے پاس, مذہبی تنظیموں کے پاس بھی گئے, لیکن نعرے لگانے تو سب آ گئے کہ ہمیں اسلام چاہیے اور پاکستان اسلامی ریاست ہے. عملی دنیا میں جو رزلٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس میں دینی تنظیمیں ہوں, دینی مدارس ہوں یا سیاسی تنظیمیں ہوں, سب کی حالت ہی قابل افسوس تھی. فرمایا کہ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہاں عوام ہی مخلص نہیں ہے. نعرے لگانے میں, کنٹینر اور روڈ بند کرنے میں, اور یعنی اس طرح سے تو سب نکل آتے ہیں کہ آپ ابھی کوئی کنٹینر لے کے روڈ بند کر دیں اسلام کے نام پہ تو ساری قوم نکل آئے گی. لیکن تمیز کے دائرے میں قانونی یعنی ایک لیگل راستہ اختیار کر کے بہت اچھے سے بہت اچھے کام ہو سکتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. اس لیے عوام کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا زیادہ قصور ہے, شاید حکومت کا بھی اتنا قصور نہیں ہو. ضیاء الحق کے دور میں جب وفاقی شرعی عدالت کو اتنا مضبوط کر دیا گیا تھا تو گورنمنٹ نے تو آپ کو ایک راستہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور کیس کریں اور چینج کر دیں. تو بہت سے قوانین چینج ہوئے بھی جو غیر شرعی تھے لیکن اسلام کے مطابق کیا گیا ان کو, لیکن بہت کچھ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. اب بھی وفاقی شرعی عدالت کی ایک حیثیت ہے, وہ حیثیت تو نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن یہ کہ اب بھی اس میں ابھی LGBT کے متعلق قانون پاس ہوا تھا پاکستان میں, تو اس میں بہت سے لوگوں نے الحمدللہ محنت کی اور اس قانون کو وفاقی شرعی عدالت سے کالعدم قرار دلوا دیا کہ یہ قانون غیر شرعی ہے. تو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے وکلاء اور ہمارے جو مؤثر طبقہ ہے جب تک وہ لیگل طریقے سے ایک مضبوط تحریک چلا کے اس پہ کام نہیں کرتا تو نہیں ہوتا. تو اس میں اسٹیٹ کا قصور نہیں ہے, اس میں عوام کا قصور ہے. کمپنی کے ذریعے انشورنس کروانا. یو کے سے کسی نے پوچھا ہے, میں یو کے میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں, انہوں نے میرا انشورنس کروانا ہے. میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اسے لے سکتا ہوں یا منع کر سکتا ہوں. اگر میں لے لیتا ہوں تو کمپنی اس کی ادائیگی کرے گی, لیکن مجھے چونکہ کمپنی سے فائدہ مل رہا ہے مجھے اس کا ٹیکس بھرنا پڑے گا. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں, کمپنی خود سے اپنے امپلائیز کو اگر ان کی انشورنس اگر کروا دیتی ہے اور ان کو انشورڈ کرواتی ہے تو یہ کمپنی جانے اور انشورنس کمپنی جانے. امپلائی کے لیے پھر اس سہولت سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا کیونکہ وہ براہ راست انشورنس کمپنی سے معاملات میں ملوث نہیں ہے. لیکن اگر کمپنی آپ کو یہ آپشن دے رہی ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹیں گے اور آپ اس پہ سائن کر دیں, ایگریمنٹ کریں, تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ انشورنس کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ غرر اور جوئے اور سٹے پہ مشتمل ہے. تو آپ اس سے اوائڈ کریں, اجتناب کریں. احتلام میں شک. عبد الرحمن صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں, میں صبح اٹھ کر جب واش روم جاتا ہوں تو جسم پر وائٹ نشان ہوتا ہے جبکہ رات کو مجھے اس قسم کا خواب بھی نہیں آیا ہوتا, تو کیا یہ احتلام ہی ہے؟ جبکہ احتلام تو شہوت سے ہی آتا ہے. میری عمر 13 سال ہے, تو جب میں نہانے کا کہتا ہوں تو امی کہتی ہیں بیٹا ابھی کل ہی تو نہائے ہو, تو میں کھل کر بیان بھی نہیں کر پاتا. رہنمائی فرمائیے. امی کو بولیں امی مجھے بس شوق ہے نہانے کا, اس میں یہ کیا کل نہائے ہو. تو بہت سے لوگ روزانہ نہاتے ہیں, تو آپ امی کو بول دیں میرا دل چاہتا ہے میں روزانہ نہایا کروں, صبح صبح صاف ستھرا ہو کے فریش ہو جاتا ہوں. تو اتنی کلیئر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے امی کے سامنے. باقی غسل جو فرض ہوتا ہے اگر آپ نے واقعی نشان دیکھا ہے
تو رات آپ سوئے تھے تو کپڑوں پر نشان نہیں تھا اور صبح اٹھیں تو گندگی کا نشان ہے, ناپاکی کا نشان ہے, تو وہ احتلام ہی ہے پھر. کیونکہ بعض دفعہ خواب آتا ہے یاد نہیں ہوتا, تو یہ جو کم عمری میں جب احتلام شروع ہوتا ہے تو ایسا بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہے, تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا, خواب یاد نہیں ہوتا. تو آپ ایسی صورت میں غسل کیا کریں اور امی کو بول دیں بھائی میں ویسے ہی غسل کر رہا ہوں. والدین کو تو چاہیے کہ بچوں کو خود سے یہ نالج دے دیا کریں, خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ وہ خود یا کسی کے ذمے لگائے کہ بچوں کو جب بالغ ہونے کے قریب ہوں, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کو کچھ مسائل بتا دیا کریں. بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں ہمارے کیسے خیالات ہیں, ہمیں کیسے خواب آ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر وہ جا کے لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں, اسکولوں میں ڈسکشن کرتے ہیں, وہ لڑکے ان کو اور خراب کر دیتے ہیں, غلط چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. بعض بچے ڈرا دیتے ہیں کہ یہ احتلام ہو رہا ہے, تمہاری تو ہڈیوں کا جوس نکل کے آ رہا ہے, تم تو مر جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے, اور منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. اس سے بچہ اور ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر جعلی حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, وہ چھپ چھپ کے دوائیں کھا رہا ہوتا ہے حکیموں سے, جعلی حکیموں سے لے کے. تو اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود ہی گائیڈ کر دیا کریں. جب وہ قریب البلوغ ہو رہے ہیں تو ان کو بتا دیا کریں کہ یہ نیچرل ہے اور اس طرح مرد اور عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے, تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے, تمیز کے دائرے میں رہ کے ان کو بتا دینا چاہیے. ماؤں کو چاہیے وہ بیٹیوں کو سمجھا دیں, باپ کو چاہیے وہ بیٹوں کو سمجھا دیں, تاکہ وہ غلط جگہوں سے نالج حاصل نہ کریں اور پھر برباد نہ ہو جائیں. وہ اپنی صحتوں کو بھی خراب کرتے ہیں, ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں. IUI کے ذریعے حاملہ ہونا. سحر شیخ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ مادہ بیضا اور جنین یعنی کو جمانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا IUI کے ذریعے حاملہ ہونا جائز ہے؟ حالانکہ آپ یعنی جس کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہیں کہ وہ پہلے علاج کے ذریعے حاملہ ہو چکی ہیں اور ان کی بیٹی ہے. دیکھیے بہت شدید ضرورت میں تو یہ جائز ہے کہ مرد کے اسپم کو آرٹیفیشلی یعنی مصنوعی طریقے سے آرٹیفیشلی عورت کے اسپم کے ساتھ ملایا جائے اور پھر رحم میں رکھ دیا جائے اس کو. تو چونکہ اس میں سطر بھی کھلتا ہے اور یعنی علاج ہے نا یہ, تو یہ ان لوگوں کے لیے تو جائز ہے جن کے لیے نارمل طریقے سے یعنی جو نیچرل ایک صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے, میاں بیوی کا ملاپ ہو پھر پریگننسی ہو, تو جن کے لیے اس طریقے سے حمل ممکن ہو ان کے لیے اس طریقے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ انہی لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ جن کے لیے نارمل طریقے سے پریگننسی کا امکان ہی ختم ہو چکا ہو, ناممکن ہو, تو پھر یا پریکٹیکلی ناممکن ہو, یعنی ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں حمل ہو سکتا ہے لیکن ہو نہ رہا ہو, کئی سال گزر گئے اور تجربہ ہو گیا کہ بھئی نہیں ہو رہی پریگننسی, تو ان کے لیے تو ایسے طریقے مصنوعی طریقے استعمال کرنا جائز ہے. لیکن اگر نارمل طریقے سے پریگننسی کا چانس ہے, امکان ہے, تو پھر یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دیندار لڑکے کا رشتہ دستیاب نہ ہو تو کیا کریں؟ افرا جاوید لاہور سے پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایسی لڑکی جس کے لیے غیر دیندار ڈاکٹرز اور انجینئرز کے رشتے آتے ہوں مگر کسی دیندار لڑکے کا رشتہ دستیاب نہ ہو, جبکہ وہ لڑکی دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو, تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی غیر دیندار شخص سے شادی کر لے جبکہ اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ شریعت مثلا پردے وغیرہ کو فالو نہیں کرنے دیں گے, تو کیا ایسی صورت میں پردے اور دیگر اسلامی احکامات کو فالو نہ کرنے کا گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ ہوگا. بہت سی لڑکیاں شادی کرتی ہیں, ان کا پردہ مکمل ختم ہو جاتا ہے, فلمیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, بالکل لبرل ہو جاتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جو ایک دفعہ دین پہ آنے کے بعد ریورس ہونا, تو اس ریورس پھر بہت ہی زیادہ ریورس ہو جاتا ہے, وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خواتین کو کبھی بھی ایسے بے دین کا رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے جو آپ سے پردہ ہٹوا دے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بے دین ہے لیکن دین میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہا, وہ تو مجبوری میں اسی سے کر لیا جائے, کیونکہ بغیر نکاح کے زندگی گزرنے سے بہتر ہے کہ چلو اس میں زیادہ فساد آتے ہیں بغیر نکاح میں, تو ایسی صورت میں پھر اسی سے کر لیا جائے. لیکن جو دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہو, یا آپ کو اپنے بارے میں یہ ہو کہ رکاوٹ تو نہیں بنے گا لیکن جب بے دین سسرال میں جاؤں گی تو میں بھی ویسے ہی ہو جاؤں گی, بعض لوگ اتنے نہیں ہوتا ان میں کانفیڈنس کہ وہ دین پہ قائم رہ سکیں, تو ایسی صورت میں خاتون کو انکار کر دینا چاہیے, کیونکہ دین اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ہے.
اللہ نے 1,24,000 پیغمبر شادیاں کرانے کے لیے نہیں بھیجے, دین پہ چلنے کے لیے بھیجے. تو شادی کو قربان کر دیا جائے گا دین پہ, دین کو شادی پہ قربان نہیں کیا جائے گا. شادی بھی دین کا ایک جزو ہے, ایک حصہ ہے, تو کل ٹوٹل دین نہیں ہے یہ. تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا پردہ ختم ہو جائے گا یا میں بے نمازی بن جاؤں گی, تو پھر ایسے رشتے کا انکار کر دینا چاہیے. اور دوسری بیوی کسی کی بن جانا دیندار کی, کسی بے دین کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. لیکن یہاں یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیندار کی ڈیفینیشن کیا ہے. بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں, ایک شخص کا رشتہ آ رہا ہے جو دیندار نہیں ہے لیکن خاندانی ہے, وہ آپ کے پردے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا, آپ کو نماز سے نہیں روکے گا, بلکہ اس کی بھی امید ہے کہ شاید دیندار بن جائے بعد میں. اس کے مقابلے میں ایک بعض دفعہ داڑھی ٹوپی والے کا رشتہ آ جاتا ہے, تو صرف اس کا گیٹ اپ دیکھ کے خاتون فیصلہ کر لیتی ہیں یہ بڑا دیندار ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں کرنا, صرف داڑھی ٹوپی نہیں دیکھنی اگلے کی, ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کیسا ہے, ان کا خاندان دیکھنا ہے. کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ داڑھی ٹوپی والے چور نہیں ہوتے, لیکن چور لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں, شلواریں بھی ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں, اور نمازیوں والا گیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں بعض دفعہ خواتین ایسے شخص کے رشتے کو قبول کر لیتی ہیں, دیکھا کہ بھئی یہ تو مدرسے میں پڑھاتا ہے. تو میں پھر بتا دوں, مدرسے میں پڑھانے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ برے لوگ بھی مدرسوں میں چلے جاتے ہیں, مدرسے والے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو قاری لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ برا آدمی قاری بن جاتا ہے. تو صرف کسی کا قاری ہونا, مولوی ہونا, عالم ہونا, مفتی ہونا نہ دیکھیں. ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کوئی صاحب مشہور تھے, مفتی ہیں, حالانکہ وہ مفتی تھے بھی نہیں. مفتی لگانا تو آج کل کوئی بھی لگا دے. کسی خاتون نے اس سے شادی کر لی مفتی سمجھ کے, قاری سمجھ کے, وہ ایک نمبر کا فراڈ ہی نکلا, اس نے زندگی عذاب بنا دی. تو صرف ایک ظاہری طور پہ کسی کا گیٹ اپ دیکھ لینا, یا یہ دیکھ لینا قاری کا لفظ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ, یا مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ بڑے بڑے لالچی مفتی ہیں, مفتی نہیں ہوتے وہ, میں نے بار بار بتایا کہ وہ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتے ہیں, خود ہی مشہور ہو جاتے ہیں, تو وہ ہوتے 2 نمبر ہیں. تو اس لیے دین کا میں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. اور دوسری شادی میں بھی میں بتا دوں, یہ جو میں نے کہا کہ کسی خاتون کو پہلی والا اچھا نہ مل رہا ہو تو کسی کی دوسری بیوی بن جائیں, یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دیندار ہے لہذا میں اس کی دوسری بن رہی ہوں, اس میں یہ بھی دیکھنا ہے اس میں کانفیڈنس کتنا ہے, 2 بیویوں کو سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, نبھا نہیں پاتے, وہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں, سسرال کا دباؤ آتا ہے تو پاگل ہونے لگتے ہیں, پھر دوسری پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ایسے ہوا ہے کہ ایک خاتون نے شادی کی, کسی کی دوسری بیوی بن گئی, وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, وہ نہیں پال سکا 2 کو. تو خاتون نے مجھے فون کیا کہ آپ کے بیان سن کے میں نے ایک شخص کی دوسری بیوی بنی ہوں, اب میں پچھتا رہی ہوں. تو میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ اس کی دوسری بیوی بنے یا فلاں کی تیسری یا چوتھی بنے, پہلے دیکھیں تو صحیح اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دوسری کا پیغام بھیج رہا ہے تو آپ بن جائیں. آپ تو پہلی بھی نہ بنو بھائی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ بندہ ہے کون. تو دوسری میں تو اور معیار بلند ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر فیصلہ کریں, لیکن ایسے بے دین کو کسی قیمت پہ ترجیح نہ دیں جہاں جانے کے بعد آپ کا پردہ ختم ہو جائے, پھر بغیر نکاح کے بیٹھ جائیں ایسی جگہ. الرحمن الرحیم. عثمان غنی بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں, میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہمیں پیسے دے کر اپنی طرف سے عمرہ کرنے کو کہتے ہیں, کیا اس طرح سے ان کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں آنے جانے کا کرایہ دیتے ہیں. دیکھیں, عبادت پیسے دے کے کروانا کا اگر یہ مطلب ہے کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجرت دیتے ہیں وہ کہ ہماری طرف سے عمرہ کر لیں اس کے اتنے پیسے, تو یہ تو ناجائز ہے, حرام ہے. کیونکہ جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے وہ پیسوں سے نہیں ہو سکتی. اور اگر پیسے کا مطلب یہ ہے کہ آنے جانے کا کرایہ دے رہے ہیں وہ کیونکہ آپ عمرہ ان کی طرف سے کر رہے ہیں, تو پھر یہ جائز عمل ہے. الگ سے کوئی عمرے کا کمیشن نہیں ہونا چاہیے. عالم بننے کی عمر. سہیل قریشی دہلی سے پوچھتے ہیں, میری عمر 21 سال ہے, میری عالم بننے کی خواہش ہے. میں نے ایک مدرسے سے معلوم کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر نکل گئی ہے. اب بتائیے کہ کیا عالم بننے کے لیے عمر کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ دیکھیں, عالم بننے کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہے, وہ تو 99 سال میں بھی آپ بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ عالم بن کے اتنی جو اسٹرگل آپ کریں گے, تو عالم تو اس لیے انسان بنتا ہے تاکہ آگے لوگوں میں دین کو پھیلائے وہ. تو اس کے لیے ایک ایج ضروری ہے, یعنی ایج آپ کی کم ہوگی تو آپ 8-9 سال عالم بننے میں لگائیں گے, پھر ٹیچنگ میں لگائیں گے,
اس کے بعد آپ کو علم رسوخ ہوگا, پھر آگے دین کی خدمت کریں گے آپ. اب جب آپ بڑی عمر میں عالم بنتے ہیں تو اس میں عالم تو بن جائیں گے, یہ فضیلت تو حاصل ہو جائے گی, لیکن آگے ٹیچنگ کب کریں گے, پھر اس میں جو آپ کو تجربہ ہوگا اور علم رسوخ پیدا ہوگا, پھر وہ کام دین کا کب کریں گے, اور اگر کریں گے تو پھر کمائیں گے کب بیٹھ کے, کمانا بھی تو ضروری ہے نا. آپ کیا کھائیں گے, کیا گھر والوں کو بھی چاہیے ہوتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے بھی وسائل. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹر بننے کی کوئی عمر نہیں ہے, 50 سال میں بھی آپ ڈاکٹر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں, لیکن یونیورسٹی میں قانون یہ ہوتا ہے کہ اتنی ایج ہے تو آپ آئیں گے ورنہ نہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بھئی اب 50 سال میں اگر جا کے ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ آگے پھر وہ خدمت کب کرے گا عوام کی, پبلک کی. اس کی عمر تو جو بہترین حصہ تھا وہ تو نکل چکا ہے. تو اس لیے زیادہ جب کسی کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو عالم بننے سے اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اب آپ دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ٹائم لگے گا بہت آپ کو. پھر ان سے کہا جاتا ہے کوئی اور کام کر لیں آپ جو دین کی خدمت کے لیے, جیسے علماء کے بیانات کو پھیلائیں آگے, یا جو بھی خیر کی بات ہے سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے اس کو وائرل کریں, تبلیغی جماعت میں جائیں. تو کیونکہ ایک ہی طریقہ تو نہیں ہے نا دین کی خدمت کا کہ عالم بن کے کی جائے, اور بھی 20 طریقے ہیں. تو 21 سال تو میرا خیال ہے زیادہ عمر نہیں ہے. میں 18 سال میں عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تھا, تو آپ کا اور میری میں 3 سال کا فرق ہے, آپ 21 سال کے ہیں. تو 21 سال تو زیادہ عمر نہیں ہے, تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوئی 40 سال کا ہو گیا, 45 سال کا ہو گیا, تو پھر میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر عالم نہ بنے. وجہ اس کی ہے کہ 40 سال میں ایک تو ظاہر ہے وہ صلاحیتیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جو محنت چاہیے, جو دماغ چاہیے, اس میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اور 8-9 سال آپ یہ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کام کس وقت کریں گے, عمر آپ کی اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی کہ آپ سیکھنے میں جو ٹائم تھا وہ, یعنی وہ سیکھنے کا مزید ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. تو عالم تو کم عمری میں جب انسان بن جاتا ہے نا تو ساری زندگی سیکھتا بھی رہتا ہے, سکھاتا بھی رہتا ہے, اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ انتظامی طور پر منع کیا جاتا ہے کہ یہ عمر مناسب نہیں ہے, یعنی. لیکن 21 سال ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ایڈمیشن مل جانا چاہیے اور آپ پڑھ لیں. اچھا بھائی, اور جو سوالات آئے ہیں وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. آصیب زدہ سے نکاح کرنا. احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, اگر کسی لڑکی پر سایہ ہو تو کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ سنا ہے ایسی لڑکی سے نکاح کے بعد بہت رکاوٹیں آتی ہیں, وہ سایہ کسی دوسرے شخص کو شوہر کے طور پہ برداشت نہیں کرتا. میں بہت پریشان ہوں. اگر ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ اس لڑکی سے نکاح کر لیں جس پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں, اور جنات سے بولیں تمہاری ایسی کی تیسی, تو برداشت کر نہ کر میں پھر بھی نکاح کروں گا. تو جنات جو ہے نا, جو جس شخص میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا اس سے ڈرتے ہیں. جنات ہمیشہ وہیں بسیرا کرتے ہیں جہاں قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے تو جنات بھی آتے ہیں, چڑیلیں بھی آتے ہیں, عامل لوگ بھی ان کو تختہ مشق بناتے, کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. اور جو کانفیڈنٹلی ہر کام کرتے ہیں, قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جنات کی ایسی کی تیسی, روکنا ہے کسی میں تو روک کے دکھائے. تو آپ شادی کر لیں آصف زدہ خاتون سے. ہو سکتا ہے وہ یہی آصف اس وجہ سے رہو کہ شادی نہیں ہو رہی, جیسی شادی ہوگی آصف مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو آپ شادی کریں اور جن سے بولیں یا سائے سے بولیں ایسی کی تیسی. زیادہ تر تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں خواتین کو, شادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں گئی ہوئی ہوتی ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں آصف ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی آصف بھی 99.9% چانس ہے کوئی آصف واسف نہیں ہوگا. آپ شادی کریں اور کوئی دماغی پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں, نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ڈر گئے کہ آصف نہ آ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی, آپ خراب ہو جائیں گے. پھر وہ آپ سے طلاق لے کے بھاگ جائے گی کہ میرے شوہر پہ آصف آتا ہے. بیڈ روم میں مقدس کتابوں کا ہونا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب, ایک کمرے میں میاں بیوی رہتے ہیں, وہ فزیکل ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں, اور اسی کمرے میں اوپر الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن الماری میں رکھا ہوا ہے نا, تو ٹھیک ہے رکھا رہنے دیں, اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر اوپنلی سامنے رکھا ہوا ہے بالکل, تو پھر بہتر ہے کہ اس پہ کپڑا ڈال دیا جائے یا اس کو کہیں الماری میں اوپر رکھ دیا جائے, تو اتنا کافی ہے بس. اسلام میں ذات پات کی اہمیت. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, دنیا میں بعض دفعہ مختلف ذات والے اپنے الگ الگ قبرستان بھی بنوا لیتے ہیں, تو کیا اللہ میاں کے ہاں سوال جواب بھی ذات پات کے لحاظ سے پوچھے جائیں گے؟ بعض لوگوں نے ذاتوں کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے, کسی کو اونچی کسی کو نیچی ذات کا سمجھتے ہیں. کیا اللہ کے نزدیک بھی اس قسم کی کوئی تفریق رکھی جائے گی؟
بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا، الا لا فضل لعربی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، فرمایا خبردار سنو، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، اللہ کے اچھا ہوا ہے جو پرہیزگار ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے جو مختلف قوموں میں تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تعارف ہو، ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ لیکن اللہ کی نظر میں عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو آخرت میں کوئی ذات پات نہیں چلے گی، آخرت میں آپ کا عمل دیکھا جائے گا، آپ کرتے کیا ہیں۔ تو یہ اونچی ذات نیچی ذات یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں، اور اس بیس پہ قبرستان الگ الگ بنا دینا ہے تو بہت بڑی جہالت ہے۔ باقی کچھ لوگ اپنی زمینوں میں اپنے ذاتی قبرستان بنا لیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دفن کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی سہولت کے لیے کہ بھی سارے ریلیٹیوز کی قبریں ایک ساتھ آ جائیں، تو وہ ذات کی بیس پہ الگ الگ قبرستان نہیں ہوتے، وہ رشتہ داری کی بیس پہ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بیس پہ قبرستان الگ کیا کہ اونچی ذات والوں کے ادھر نیچی ذات والوں کے ادھر، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی بیس پہ نہ کہیں قبر میں ٹھکائی شروع ہو جائے کہ تو اپنے آپ کو اونچی ذات کیوں سمجھتا تھا کہ اس والے قبرستان میں آیا ہے۔ تو عمل ہونا چاہیے، عمل، باقی سب فضول باتیں۔ بھولے سے قسم توڑ دینا۔ علی اصغر آریجو لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں، کوئی بندہ روزے میں پانی پی لیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی میں نے قسم کھائی تھی کہ میں گناہ نہیں کروں گا مگر وہ اپنے آپ ہو گیا، یعنی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تو کیا قسم ٹوٹ گئی؟ دیکھیں، کوئی بھی کام جب غلطی سے بھی کیا جاتا ہے نا، چاہے بھولے سے کریں یا غلطی سے کریں، تو اس پر شریعت میں جو بھی سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے۔ جیسے آپ بھولے سے نماز میں ایک رکعت زیادہ پڑھ لیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس بیس پہ شریعت معاف نہیں کرتی کہ آپ نے بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے۔ آپ اگر نماز میں ایک سجدہ چھوڑ دیں بھولے سے تو نماز ہی گئی آپ کی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ نے چونکہ بھولے سے چھوڑی ہے لہذا معاف ہے۔ آپ نے نماز اگر بھولے سے چھوڑ دی پوری نماز تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی، اس کی کفارہ یہی ہے کہ قضا پڑھی جائے۔ تو اب یہ شریعت نہیں آپ کو معاف کر دے گی کہ جی چونکہ آپ نے بھولے سے نماز چھوڑی ہے تو اب نماز ہی معاف ہو گئی، چلو جی کوئی بات نہیں، ٹائم نکل گیا، آپ بھول گئے تھے تو معاف ہے، ایسا نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح حج میں کوئی بھی آپ سے غلطی ہوتی ہے، آپ نے خوشبو لگا لی بھولے سے تو آپ پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو روزے کا جہاں تک معاملہ ہے نا، تو یہ چونکہ حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو حدیث کی وجہ سے روزہ مستثنی ہے، کیونکہ صریح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھولے سے کھا لیتا ہے روزے میں یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اب یہ حدیث کی وجہ سے علماء نے کہا کہ بھئی اب آپ کا روزہ باقی رہے گا، کیونکہ روزے کو مستثنی کیا ہے شریعت میں۔ اس کی کیا حکمتیں وہ ابھی موقع نہیں ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں روزے کو کیوں مستثنی کیا۔ باقی ایک حدیث میں آتا ہے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے غلطی اور بھولے سے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ نے مرفوع کر دیا ہے، یعنی وہ ہٹا دیا ہے۔ تو وہاں مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ ہٹا دیا ہے۔ بھولے سے غلطی سے آپ کوئی جرم کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا آپ کو، لیکن جو اس کا شرعی حکم ہے، دنیا میں جو ایک سزا ہے وہ بہرحال ملتی ہے۔ اس کی مثال ہے غلطی سے آپ نے بندہ مار دیا، آپ کی نیت نہیں تھی، پھر بھی دیت تو لازم ہے آپ کے اوپر، ہاں گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی، آپ شکار کر رہے تھے، شیر کا لگ گیا غلطی سے کسی آدمی کو تو دیت تو دینی پڑے گی آپ کو پھر بھی، لیکن گناہ نہیں ملے گا۔ تو بھولے سے یا غلطی سے جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو گناہ نہیں ملتا، لیکن اس پہ جو شریعت میں دنیا میں سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے، سوائے روزے کے۔ روزہ غلطی سے بھولے سے توڑ دیا وہ معاف ہے۔ تو اب خوب سمجھ لیں کہ قسم آپ نے کھائی تھی، اگر آپ نے بھولے سے وہ قسم توڑ دی ہے تو آپ پر کفارہ لازم ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بھولے سے چونکہ وہ قسم توڑی ہے لہذا وہ معاف ہے، تو ایسا نہیں ہے، تو آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ دعا میں کیا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا جی کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں دعا کے وقت آیات یا عربی دعائیں یاد نہیں ہوتی تو ہم دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، کیا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کسی کتاب وغیرہ سے پڑھ کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل مانگ سکتے ہیں،
ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے میں زیادہ قبولیت کا چانس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو ان اللہ یستحیی ان یردہما خائبین، کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان کو خائب و خاسر لوٹائے. حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے بھی نبی سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں. تو اگر کسی کتاب میں آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہاتھ اٹھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بیرون ملک رہنے پر والدین کا اصرار. یو کے سے کسی نے پوچھا ہے، میں یہاں یو کے میں رہتا ہوں، مجھے یہاں کا کلچر اور زندگی پسند نہیں ہے. میرے ماں باپ نے بہت منع کیا یہاں آنے کے لیے، پھر بھی میں نے ان کی نہیں سنی. اب میں پریشان ہوں، ڈپریشن محسوس کرتا ہوں. یہاں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ایک عجیب گھبراہٹ ہے. میرے ماں باپ نے 25 لاکھ خرچ کیے ہیں. میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں لیکن ماں باپ منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں اتنا خرچہ کیا ہے بھیجنے میں. میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان واپس آئے تو بے روزگاری کا شکار ہو جائیں گے، ماں باپ نے جو 25 لاکھ خرچ کیے سارے ڈوب جائیں گے، گھر میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گی. جیسے ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل اتنے مہنگے آ گئے ہیں کہ ایک درمیانے درجے کا آدمی وہ بل تو ادا کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. وہ بل ادا کرے گا تو پھر کھانے پینے سے جائے گا وہ. تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن کا خطرہ اگر آپ کو ہے تو پھر تو میں بھی مشورہ دوں گا کہ آپ باہر ہی رہیں. ماں باپ نے 25 لاکھ روپے اتنے خرچ کر کے آپ کو وہاں بھیجا، اب آپ بھاگ کے آ گئے، 25 لاکھ بھی گئے، اس کے بعد گیس بجلی کے بل سے بھی گئے، تو ماں باپ بھی پریشان، آپ بھی پریشان. تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. چھوٹی مصیبت یہ ہے کہ آپ کا وہاں دل نہیں لگ رہا، عجیب سا ماحول ہے. تو اس مصیبت کا جو ہے تلافی ہو سکتی ہے کہ وہاں تبلیغ والوں سے آپ تعلق قائم کریں، مرکز جایا کریں، دینداروں سے جڑیں. اچھے لوگ بھی بہت ہیں وہاں پہ یو کے میں، ان سے ریلیشن قائم کریں، دل لگائیں. پاکستانی کھانے تلاش کریں، دیکھیں چپلی کباب کا کہاں ہوٹل ہے، وہاں آپ کو اپنے جیسے کچھ لوگ نظر آئیں گے، پشاور کے، کوئٹہ کے. وہاں بریانی کی، پاکستانی انڈین بریانی کی دکانیں تلاش کریں، اپنا سا ماحول لگے گا. گٹکے کی دکان تلاش کریں، بہت سکون ملے گا آپ کو. گٹکے کی دکان اگر آپ کو مل گئی بالکل اپنائیت محسوس ہوگی. خیر، تو کیونکہ اگر چھپ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ آئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو مناسب جاب مل سکتی ہے اور ماں باپ کی کفالت مناسب طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری میں نہیں رہنا چاہیے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر دین بڑا داؤ پہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. آگے آپ کی کل اولادیں وہاں پہ ہوئیں، بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو جو اکنامیکلی پاکستان میں اچھا مناسب درجے کا کما سکتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہی رہے. ہاں، جو بالکل ہی نہیں کما سکتا فقر و فاقہ میں جائے گا تو ظاہر ہے فقر و فاقہ تو بڑی آزمائش ہے. بعض دفعہ فقر و فاقہ میں ایمان سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بھیک مانگنے پر آ جاتے ہیں، چوریوں پہ آ جاتے ہیں. تو ایسا خطرہ ہے تو پھر وہیں رہیں. ایسا خطرہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہاں آ جائیں. پھر بے شک ماں باپ منع بھی کر رہے ہوں تو ماں باپ کی اطاعت اس صورت میں لازم نہیں ہے. آپ آ جائیں اور ان کو کہیں بھائی میں یہیں آپ کو کما کے انشاءاللہ کھلاؤں گا. لیکن پہلے کمانے کا کوئی انتظام کریں، ایسا نہ ہو ویلے گھومتے رہیں یہاں آ کے. گھر میں نماز پڑھنا. ہدا عبد الباسط، کراچی. میرے شوہر اہتمام سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اکثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، مگر میں نے فضائل اعمال میں گھر میں نماز پڑھنے کے بارے میں وعید پڑھی ہے، تو بتا دیجئے کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل، اگر قریب میں محلے میں مسجد موجود ہے تو گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا نا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، لیکن ان کے گھر میں عورتیں بچے ان کا خیال ہے. تو اتنی شدید وعید ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے آپ کے میاں کو کہ گھر میں نماز نہ پڑھا کریں، آپ جائیں گھر سے باہر. اچھا بھائی، بار بار گناہ بار بار توبہ. جہانگیر خان اپردیر KPK. مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں. ہائے ہائے، انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا. میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر
گناہ کر بیٹھتا ہوں, کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی, جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں, یہ اللہ کا قانون ہے. چاہے 100 بار گناہ کیا ہو, 100 بار توبہ کی ہو. تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے, توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا, پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں. دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا. پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے, گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے. شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے, وہاں شرم نہیں آ رہی, توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی, شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ پہ قائم تو رہتے نہیں ہیں. تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو. اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے, کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا. یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں, تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں. اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں اس پہ, میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں. تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں. دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے, تو اس کے اسباب پہ غور کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں. اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں. ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں. اللہ نے حلال کی آپ کو اجازت دی ہے, کیوں گند میں منہ مارتے ہیں, کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں. علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں. وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء جو بزرگ علماء ہیں, جو نیک پرہیزگار ہیں, عرب ہوں, ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں, ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں, تبلیغ میں وقت لگائیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں یہ جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا, اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی. توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے. اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں. تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو, اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ الفی ہے, اور گناہ کیا ہے, یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے. توبہ کی الفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے. اب ہم الفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں, جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی. 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے, لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ الفی سے جوڑیں گے اس کو, آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں. تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا, یہ گھٹیا چیز نہیں ہے, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100 بار جوڑا جائے گا. جیسے سونے کا کپ 100 دفعہ بھی گر کے ٹوٹ جائے نا تو 100 دفعہ جوڑا جائے گا اس کو. لیکن اگر 5-10 روپے کا کپ ہے, وہ ایک دفعہ بھی ٹوٹتا ہے, انسان اس کو کچرے میں پھینک دیتا ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہو آپ کا اور اللہ کا تعلق یہ بہت سستی چیز ہے, گھٹیا چیز ہے, تو اگر یہ تعلق ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہ جوڑیں, اس کو ٹوٹا رہنے دیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تعلق بہت قیمتی چیز ہے اور یقیناً اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان اور اللہ کا تعلق رہے, اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے, تو پھر یہ تعلق 100 دفعہ بھی ٹوٹے گا تو 100 دفعہ اس تعلق کو جوڑا جائے گا. اللہ جو ہے آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے بڑھاپے میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی جب جوانی میں گناہ نہ چھوڑا ہو. خوب سمجھ لیں, بڑھاپے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے برائی کی, لیکن جذبہ باقی رہتا ہے اور وہ بڑی پھر گھٹیا اور بدترین زندگی گزرتی ہے. جو نوجوان جوانی میں فحاشی کا کام نہیں چھوڑتا نا, بڑھاپے میں اس کا بیچارے کا بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے. آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بڑھاپے میں عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو. تو ابھی توبہ کر لیں, ابھی قائم رہ لیں توبہ پر, انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. بیوی سے رائے اور مشورہ کرنا. یو پی انڈیا, آپ کا کہنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کسی کو گھر میں نہیں بلا سکتی. پوچھنا یہ ہے کہ اگر بیوی کو کسی کا گھر میں آنا ناپسند ہو
تو کیا شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی گھر میں بلا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ بیوی تو ہر بات میں شوہر سے مشورہ کرتی ہے، کیا شوہر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی بیوی سے رائے میں مشورہ کرے؟ دیکھیں، رائے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا وہ تو ضروری کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اس کا بھی مشورہ ہی دیا جاتا ہے کہ مشورہ کر لیا کریں، تو یہ نہیں ہے کہ لازم ہے، وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس میں مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کرنا تو سنت عمل ہے، لیکن کس سے کرنا ہے؟ تو مشورہ انہی سے کیا جاتا ہے جو کسی بھی امور کے ماہرین ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی ایسی بات کا مشورہ کر رہے ہیں جس میں آپ کی بیوی کے پاس نالج زیادہ ہے تو پھر بیوی سے مشورہ کریں، اور اگر عورت کو پتہ ہے کہ اس بارے میں میرے شوہر کے پاس نالج زیادہ ہے تو شوہر سے مشورہ کرے۔ باقی یہ کہ آپ نے جو پوچھا کہ جیسے بیوی کو شرعاً بیوی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے، تو کیا شوہر کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو، جیسے بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو نہیں آنے دے سکتی، اس کی وجہ دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی ایسا مرد آ جائے جس پہ شوہر کو اعتراض ہو کہ بھئی یہ کیوں، یہ تمہارا کیا لگتا ہے جو گھر میں آ رہا ہے، نامحرم ہے، غیر محرم مرد ہے، اس بیس پہ شوہر روک سکتا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے گھر میں۔ تو اس بیس پہ عورت بھی روک سکتی ہے، کوئی نامحرم خاتون آ رہی ہیں اور آپ کے شوہر سے فری ہو رہی ہیں تو عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ آپ کی کیا لگتی ہے، یہ بری چیز، یعنی منع کرنے کا عورت کو بھی حق ہے، منع اس سینس میں کہ اعتراض کرے گی وہ اس پہ، گو کہ اس کے بازو میں اللہ نے طاقت نہیں رکھی، وہ زبردستی نہیں روک سکتی کسی کو، لیکن لڑے گی، منع کرے گی، شوہر پہ اعتراض بھی کرے گی کہ یہ کیا لگتی ہے آپ کی جو آ کے آپ جب کوئی نامحرم آتا ہے تو اس پہ تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے جو میرے لیے نامحرم ہوں، تو آپ کی بھی تو یہ نامحرم ہے، کیوں آ رہی ہے، فری کیوں ہو رہی ہے؟ تو عورت اس پہ اعتراض کر سکتی ہے۔ باقی اس بیس پہ بھی بعض دفعہ عورت کو منع کیا جاتا ہے کہ اس کے کوئی ایسے رشتہ دار آ کے پڑ جاتے ہیں کہ خرچہ سارا شوہر کا ہو رہا ہوتا ہے، تو شوہر کہہ رہا ہوتا ہے بھئی یہ تمہارے بھائی آ جاتے ہیں 4-5 دن پڑے رہتے ہیں یہاں پہ، یا آ کے جو ہے نا وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، یا کہ تمہیں پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس بیس پہ شوہر بھی رشتہ داروں کو روک سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ آنے جانے سے پابندی لگا سکتا ہے۔ لیکن عورت اس بیس پہ شوہر پہ پابندی نہیں لگا سکتی کہ آپ کے رشتہ دار کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر آ رہے ہیں تو شوہر کے خرچے پہ آ رہے ہیں نا۔ ہاں، وہ جب روک سکتی ہے کہ جب میاں بیوی کی پرائیویسی میں وہ ٹانگ اڑا رہے ہوں، یعنی بیوی کا جو کمرہ ہے اس میں گھس رہے ہوں جا کے، یہ پھر ناجائز ہو جائے گا، پھر اس بیس پہ عورت بھی روک سکتی ہے۔ تو گھر کا مالک چونکہ بہرحال مرد ہے اور سارے ایکسپینسز مرد ہی نے اٹھانے ہوتے ہیں، تو اب اگر کوئی گھر میں آ رہا ہے شوہر کی پرمیشن سے، عورت کی پرائیویسی میں بھی نہیں گھس رہا اور میاں بیوی کے تعلقات کو بھی خراب نہیں کر رہا، تو پھر عورت اس پہ پابندی نہیں لگا سکتی، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی نقصان نہیں ہے نا اس کے آنے میں۔ لیکن اگر وہ پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہا ہے اور یا میاں بیوی کو لڑوا کے جا رہا ہے، بعض لوگ گھر آتے ہیں شوہر کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، شوہری کے رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ، جیسے بعض دفعہ بہنیں آ رہی ہوتی ہیں اور بھابھیوں کے خلاف اپنے بھائی کو ورغلا کے جا رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس پہ عورت بھی اعتراض کر سکتی ہے، بھئی آپ کی بہن آ کے کیوں پڑ جاتی ہے یہاں پہ، جب بھی آ کے جاتی ہے ہماری لڑائی، ہمیں لڑوا کے جاتی ہے ہمیشہ، یہ جیسے کہ ہوتا ہے، سوائے ان بہنوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں۔ واجبات نماز، عارف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں نماز میں کتنے واجبات ہیں اور کیا کیا ہیں؟ عارف بھائی اس کا جواب بہت لمبا ہے، اس میں سیدھا سیدھا آپ ایسا کریں، تسہیل بہشتی زیور، جامعۃ الرشید نے کتاب چھاپی ہے بہشتی زیور کو آسان کر کے، تسہیل بہشتی زیور، وہ پڑھ لیں، انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، لکھیں واجبات نماز، تو جتنے بھی واجبات ہیں وہ آ جائیں گے اس میں۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ غلام سرور افغانستان سے پوچھتے ہیں میری بخشش کیجئے گا، میرا اردو تھوڑا ضعیف ہے۔ بھائی آپ تو ضعیف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بڑی گاڑی اردو میں ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے یا لوگ اشتباہ کر رہے ہیں؟ یقیناً پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ ہی کے نام پہ انڈیا سے الگ ہوا ہے۔ اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک ریاست چاہیے جس میں ہم اسلامی احکام کو نافذ کر سکیں، مسلمانوں کو ایسی ریاست چاہیے تاکہ انڈیا میں جو لوگ انڈیا میں رہنا چاہیں، جو مسلمان، وہ وہاں رہ لیں، اور جو اسلامی ریاست میں رہنا چاہیں وہ آزادی سے اسلامی ریاست میں، تاکہ ہم اسلامی قوانین کو امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ مطلب ہے پاکستان کے لا الہ الا اللہ ہونے کا۔ اور پاکستان کا جو آئین ہے
اس کی پہلی شق یہی ہے کہ اس کی یعنی ایک بہت مضبوط شق ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. تو اس سینس میں پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پہ جو حکمران مسلط ہوئے وہ مخلص ہی نہیں ہوئے آئین پاکستان کے ساتھ. جیسے دوسرے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, آئین کی دھجیاں, تو اسی طرح اس شق کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور افسوس در افسوس کی بات یہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ابھی چند دن پہلے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیارت کا موقع ملا, تو حضرت سے نے بھی یہ رویا, حضرت نے بھی یہ شکایت کی کہ میں جب وفاقی شرعی عدالت کا جج تھا تو کتنے لوگوں کے پاس گیا کہ بھائی آپ جو قانون بھی اسلام کے اگینسٹ ہیں وہ آپ وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کر کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی بہت بہترین موقع دیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت بنا کے کہ جو قانون بھی غیر شرعی ہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, آپ ثابت کر دیں قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور وہ قرآن و سنت کے مطابق بن جائیں گے. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی اور کچھ قوانین تو چینج ہو گئے. اب وہ اکیلے کیا کرتے, یعنی بعض لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خود ہی کسی کے ذمے لگاتے اور وہ کیس کرتا رہتا اور قانون چینج ہوتے رہتے. یہ بات کہنا آسان ہوتی ہے لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک جج بھی ہو اور وہی لوگوں کو بتا رہا ہو کہ کیس کریں اور پھر ان کیس پر پوری ان کو قرآن و سنت سے تیاری بھی کرائیں. تو وہ جو کیس آلریڈی ان کے پاس آئے ہوئے تھے وہ پھر کون دیکھتا. تو فرما رہے تھے کہ ہم نے بہت لوگوں کی منتیں کی, بہت سے مذہبی لوگوں کے پاس, مذہبی تنظیموں کے پاس بھی گئے, لیکن نعرے لگانے تو سب آ گئے کہ ہمیں اسلام چاہیے اور پاکستان اسلامی ریاست ہے. عملی دنیا میں جو رزلٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس میں دینی تنظیمیں ہوں, دینی مدارس ہوں یا سیاسی تنظیمیں ہوں, سب کی حالت ہی قابل افسوس تھی. فرمایا کہ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہاں عوام ہی مخلص نہیں ہے. نعرے لگانے میں, کنٹینر اور روڈ بند کرنے میں اور یعنی اس طرح سے تو سب نکل آتے ہیں کہ آپ ابھی کوئی کنٹینر لے کے روڈ بند کر دیں اسلام کے نام پہ تو ساری قوم نکل آئے گی. لیکن تمیز کے دائرے میں قانونی یعنی ایک لیگل راستہ اختیار کر کے بہت اچھے سے بہت اچھے کام ہو سکتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. اس لیے عوام کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا زیادہ قصور ہے, شاید حکومت کا بھی اتنا قصور نہیں ہو. ضیاء الحق کے دور میں جب وفاقی شرعی عدالت کو اتنا مضبوط کر دیا گیا تھا تو گورنمنٹ نے تو آپ کو ایک راستہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور کیس کریں اور چینج کر دیں. تو بہت سے قوانین چینج ہوئے بھی جو غیر شرعی تھے لیکن اسلام کے مطابق کیا گیا ان کو, لیکن بہت کچھ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. اب بھی وفاقی شرعی عدالت کی ایک حیثیت ہے, وہ حیثیت تو نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن یہ کہ اب بھی اس میں ابھی LGBT کے متعلق قانون پاس ہوا تھا پاکستان میں, تو اس میں بہت سے لوگوں نے الحمدللہ محنت کی اور اس قانون کو وفاقی شرعی عدالت سے کالعدم قرار دلوا دیا کہ یہ قانون غیر شرعی ہے. تو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے وکلاء اور ہمارے جو مؤثر طبقہ ہے جب تک وہ لیگل طریقے سے ایک مضبوط تحریک چلا کے اس پہ کام نہیں کرتا تو نہیں ہوتا. تو اس میں اسٹیٹ کا قصور نہیں ہے, اس میں عوام کا قصور ہے. کمپنی کے ذریعے انشورنس کروانا. یو کے سے کسی نے پوچھا ہے, میں یو کے میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں, انہوں نے میرا انشورنس کروانا ہے, میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اسے لے سکتا ہوں یا منع کر سکتا ہوں. اگر میں لے لیتا ہوں تو کمپنی اس کی ادائیگی کرے گی, لیکن مجھے چونکہ کمپنی سے فائدہ مل رہا ہے مجھے اس کا ٹیکس بھرنا پڑے گا, کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں, کمپنی خود سے اپنے امپلائیز کو اگر ان کی انشورنس اگر کروا دیتی ہے اور ان کو انشورڈ کرواتی ہے تو یہ کمپنی جانے اور انشورنس کمپنی جانے, امپلائی کے لیے پھر اس سہولت سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا کیونکہ وہ براہ راست انشورنس کمپنی سے معاملات میں ملوث نہیں ہے. لیکن اگر کمپنی آپ کو یہ آپشن دے رہی ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹیں گے اور آپ اس پہ سائن کر دیں, ایگریمنٹ کریں, تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ انشورنس کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ غرر اور جوئے اور سٹے پہ مشتمل ہے, تو آپ اس سے اوائڈ کریں, اجتناب کریں. احتلام میں شک. عبد الرحمن صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں, میں صبح اٹھ کر جب واش روم جاتا ہوں تو جسم پر وائٹ نشان ہوتا ہے جبکہ رات کو مجھے اس قسم کا خواب بھی نہیں آیا ہوتا, تو کیا یہ احتلام ہی ہے؟
جبکہ احتلام تو شہوت سے ہی آتا ہے. میری عمر 13 سال ہے, تو جب میں نہانے کا کہتا ہوں تو امی کہتی ہیں بیٹا ابھی کل ہی تو نہائے ہو. تو میں کھل کر بیان بھی نہیں کر پاتا, رہنمائی فرمائیے. امی کو بولے امی مجھے بس شوق ہے نہانے کا, اس میں یہ کیا کل نہائے ہو. تو بہت سے لوگ روزانہ نہاتے ہیں, تو آپ امی کو بولتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں روزانہ نہایا کروں, صبح صبح صاف ستھرا ہو کے فریش ہو جاتا ہوں. تو اتنی کلیئر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے امی کے سامنے. باقی غسل جو فرض ہوتا ہے, اگر آپ نے واقعی نشان دیکھا ہے تو رات آپ سوئے تھے تو کپڑوں پر نشان نہیں تھا, اور صبح اٹھیں تو گندگی کا نشان ہے, ناپاکی کا نشان ہے, تو وہ احتلام ہی ہے پھر. کیونکہ بعض دفعہ خواب آتا ہے یاد نہیں ہوتا, تو یہ جو کم عمری میں جب احتلام شروع ہوتا ہے تو ایسا بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہے, تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا, خواب یاد نہیں ہوتا. تو آپ ایسی صورت میں غسل کیا کریں, اور امی کو بول دیں بھائی میں ویسے ہی غسل کر رہا ہوں. والدین کو تو چاہیے کہ بچوں کو خود سے یہ نالج دے دیا کریں, خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ وہ خود یا کسی کے ذمے لگائے کہ بچوں کو جب بالغ ہونے کے قریب ہوں, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کو کچھ مسائل بتا دیا کریں. بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں ہمارے کیسے خیالات ہیں, ہمیں کیسے خواب آ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر وہ جا کے لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں, اسکولوں میں ڈسکشن کرتے ہیں, وہ لڑکے ان کو اور خراب کر دیتے ہیں, غلط چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. بعض بچے ڈرا دیتے ہیں کہ یہ احتلام ہو رہا ہے, تمہاری تو ہڈیوں کا جوس نکل کے آ رہا ہے, تم تو مر جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے, اور منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. اس سے بچہ اور ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر جعلی حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, وہ چھپ چھپ کے دوائیں کھا رہا ہوتا ہے حکیموں سے, جعلی حکیموں سے لے کے. تو اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود ہی گائیڈ کر دیا کریں. جب وہ قریب البلوغ ہو رہے ہیں تو ان کو بتا دیا کریں کہ یہ نیچرل ہے, اور اس طرح مرد اور عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے, تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے, تمیز کے دائرے میں رہ کے ان کو بتا دینا چاہیے. ماؤں کو چاہیے وہ بیٹیوں کو سمجھا دیں, باپ کو چاہیے وہ بیٹوں کو سمجھا دیں, تاکہ وہ غلط جگہوں سے نالج حاصل نہ کریں اور پھر برباد نہ ہو جائیں. وہ اپنی صحتوں کو بھی خراب کرتے ہیں, ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں. IUI کے ذریعے حاملہ ہونا. سحر شیخ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ مادہ بیضا اور جنین یعنی کو جمانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا IUI کے ذریعے حاملہ ہونا جائز ہے؟ حالانکہ آپ یعنی جس کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہیں کہ وہ پہلے علاج کے ذریعے حاملہ ہو چکی ہیں اور ان کی بیٹی ہے. دیکھیے بہت شدید ضرورت میں تو یہ جائز ہے کہ مرد کے اسپم کو آرٹیفیشلی یعنی مصنوعی طریقے سے آرٹیفیشلی عورت کے اسپم کے ساتھ ملایا جائے اور پھر رحم میں رکھ دیا جائے اس کو. تو چونکہ اس میں سطر بھی کھلتا ہے اور یعنی علاج ہے نا یہ, تو یہ ان لوگوں کے لیے تو جائز ہے جن کے لیے نارمل طریقے سے یعنی جو نیچرل ایک صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے, میاں بیوی کا ملاپ ہو پھر پریگننسی ہو, تو جن کے لیے اس طریقے سے حمل ممکن ہو ان کے لیے اس طریقے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ انہی لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ جن کے لیے نارمل طریقے سے پریگننسی کا امکان ہی ختم ہو چکا ہو, ناممکن ہو, تو پھر یا پریکٹیکلی ناممکن ہو, یعنی ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں حمل ہو سکتا ہے لیکن ہو نہ رہا ہو, کئی سال گزر گئے اور تجربہ ہو گیا کہ بھئی نہیں ہو رہی پریگننسی, تو ان کے لیے تو ایسے طریقے مصنوعی طریقے استعمال کرنا جائز ہے. لیکن اگر نارمل طریقے سے پریگننسی کا چانس ہے, امکان ہے, تو پھر یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دیندار لڑکے کا رشتہ دستیاب نہ ہو تو کیا کریں؟ افرا جاوید لاہور سے پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایسی لڑکی جس کے لیے غیر دیندار ڈاکٹرز اور انجینئرز کے رشتے آتے ہوں مگر کسی دیندار لڑکے کا رشتہ دستیاب نہ ہو, جبکہ وہ لڑکی دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو, تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی غیر دیندار شخص سے شادی کر لے جبکہ اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ شریعت مثلا پردے وغیرہ کو فالو نہیں کرنے دیں گے؟ تو کیا ایسی صورت میں پردے اور دیگر اسلامی احکامات کو فالو نہ کرنے کا گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ ہوگا. بہت سی لڑکیاں شادی کرتی ہیں, ان کا پردہ مکمل ختم ہو جاتا ہے, فلمیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, بالکل لبرل ہو جاتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جو ایک دفعہ دین پہ آنے کے بعد ریورس ہونا, تو اس ریورس پھر بہت ہی زیادہ ریورس ہو جاتا ہے, وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خواتین کو کبھی بھی ایسے بے دین کا رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے جو آپ سے پردہ ہٹوا دے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بے دین ہے لیکن دین میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہا,
وہ تو مجبوری میں اسی سے کر لیا جائے، کیونکہ بغیر نکاح کے زندگی گزرنے سے بہتر ہے کہ چلو اس میں زیادہ فساد آتے ہیں بغیر نکاح میں، تو ایسی صورت میں پھر اسی سے کر لیا جائے۔ لیکن جو دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہو، یا آپ کو اپنے بارے میں یہ ہو کہ رکاوٹ تو نہیں بنے گا لیکن جب بے دین سسرال میں جاؤں گی تو میں بھی ویسے ہی ہو جاؤں گی، بعض لوگ اتنے نہیں ہوتا ان میں کانفیڈنس کہ وہ دین پہ قائم رہ سکیں، تو ایسی صورت میں خاتون کو انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ دین اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر شادیاں کرانے کے لیے نہیں بھیجے، دین پہ چلنے کے لیے بھیجے، تو شادی کو قربان کر دیا جائے گا دین پہ، دین کو شادی پہ قربان نہیں کیا جائے گا۔ شادی بھی دین کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے، تو کل ٹوٹل دین نہیں ہے یہ۔ تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا پردہ ختم ہو جائے گا یا میں بے نمازی بن جاؤں گی، تو پھر ایسے رشتے کا انکار کر دینا چاہیے، اور دوسری بیوی کسی کی بن جانا دیندار کی کسی بے دین کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیندار کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں، ایک شخص کا رشتہ آ رہا ہے جو دیندار نہیں ہے لیکن خاندانی ہے، وہ آپ کے پردے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، آپ کو نماز سے نہیں روکے گا، بلکہ اس کی بھی امید ہے کہ شاید دیندار بن جائے بعد میں۔ اس کے مقابلے میں ایک بعض دفعہ داڑھی ٹوپی والے کا رشتہ آ جاتا ہے، تو صرف اس کا گیٹ اپ دیکھ کے خاتون فیصلہ کر لیتی ہیں یہ بڑا دیندار ہے۔ تو یہ بالکل ایسا نہیں کرنا، صرف داڑھی ٹوپی نہیں دیکھنی اگلے کی، ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کیسا ہے، ان کا خاندان دیکھنا ہے۔ کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ داڑھی ٹوپی والے چور نہیں ہوتے، لیکن چور لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں، شلواریں بھی ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، اور نمازیوں والا گیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بعض دفعہ خواتین ایسے شخص کے رشتے کو قبول کر لیتی ہیں، دیکھا کہ بھئی یہ تو مدرسے میں پڑھاتا ہے، تو میں پھر بتا دوں مدرسے میں پڑھانے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ برے لوگ بھی مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، مدرسے والے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ تو قاری لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ برا آدمی قاری بن جاتا ہے۔ تو صرف کسی کا قاری ہونا، مولوی ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا نہ دیکھیں۔ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کوئی صاحب مشہور تھے، مفتی ہیں، حالانکہ وہ مفتی تھے بھی نہیں۔ مفتی لگانا تو آج کل کوئی بھی لگا دے۔ کسی خاتون نے اس سے شادی کر لی مفتی سمجھ کے، قاری سمجھ کے، وہ ایک نمبر کا فراڈ ہی نکلا، اس نے زندگی عذاب بنا دی۔ تو صرف ایک ظاہری طور پہ کسی کا گیٹ اپ دیکھ لینا، یا یہ دیکھ لینا قاری کا لفظ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یا مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باپ بڑے بڑے لالچی مفتی ہیں، مفتی نہیں ہوتے وہ، میں نے بار بار بتایا، وہ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتے ہیں، خود ہی مشہور ہو جاتے ہیں، تو وہ ہوتے 2 نمبر ہیں۔ تو اس لیے دین کا میں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دوسری شادی میں بھی میں بتا دوں، یہ جو میں نے کہا کہ کسی خاتون کو پہلی والا اچھا نہ مل رہا ہو تو کسی کی دوسری بیوی بن جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دیندار ہے لہذا میں اس کی دوسری بن رہی ہوں، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے اس میں کانفیڈنس کتنا ہے، 2 بیویوں کو سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، نبھا نہیں پاتے، وہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں، سسرال کا دباؤ آتا ہے تو پاگل ہونے لگتے ہیں، پھر دوسری پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیونکہ ایسے ہوا ہے کہ ایک خاتون نے شادی کی، کسی کی دوسری بیوی بن گئی، وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، وہ نہیں پال سکا 2 کو، تو خاتون نے مجھے فون کیا کہ آپ کے بیان سن کے میں نے ایک شخص کی دوسری بیوی بنی ہوں، اب میں پچھتا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ اس کی دوسری بیوی بنے یا فلاں کی تیسری یا چوتھی بنے؟ پہلے دیکھیں تو صحیح ہے اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دوسری کا پیغام بھیج رہا ہے تو آپ بن جائیں، آپ تو پہلی بھی نہ بنو بھائی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ بندہ ہے کون، تو دوسری میں تو اور معیار بلند ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر فیصلہ کریں، لیکن ایسے بے دین کو کسی قیمت پہ ترجیح نہ دیں جہاں جانے کے بعد آپ کا پردہ ختم ہو جائے، پھر بغیر نکاح کے بیٹھ جائیں ایسی جگہ۔ الرحمن الرحیم۔ عثمان غنی بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہمیں پیسے دے کر اپنی طرف سے عمرہ کرنے کو کہتے ہیں، کیا اس طرح سے ان کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں آنے جانے کا کرایہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، عبادت پیسے دے کے کروانا کا اگر یہ مطلب ہے کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجرت دیتے ہیں وہ کہ ہماری طرف سے عمرہ کر لیں اس کے اتنے پیسے، تو یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے وہ پیسوں سے نہیں ہو سکتی۔ اور اگر پیسے کا مطلب یہ ہے کہ آنے جانے کا کرایہ دے رہے ہیں وہ کیونکہ آپ عمرہ ان کی طرف سے کر رہے ہیں، تو پھر یہ جائز عمل ہے، الگ سے کوئی عمرے کا کمیشن نہیں ہونا چاہیے۔ عالم بننے کی عمر، سہیل قریشی دہلی سے پوچھتے ہیں، میری عمر 21 سال ہے، میری عالم بننے کی خواہش ہے، میں نے ایک مدرسے سے معلوم کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر نکل گئی ہے، اب بتائیے کہ کیا عالم بننے کے لیے عمر کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟
دیکھیں عالم بننے کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہے, وہ تو 99 سال میں بھی آپ بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ عالم بن کے اتنی جو اسٹرگل آپ کریں گے, تو عالم تو اس لیے انسان بنتا ہے تاکہ آگے لوگوں میں دین کو پھیلائے وہ, تو اس کے لیے ایک ایج ضروری ہے. یعنی ایج آپ کی کم ہوگی تو آپ 8-9 سال عالم بننے میں لگائیں گے, پھر ٹیچنگ میں لگائیں گے, اس کے بعد آپ کو علم رسوخ ہوگا, پھر آگے دین کی خدمت کریں گے آپ. اب جب آپ بڑی عمر میں عالم بنتے ہیں تو اس میں عالم تو بن جائیں گے, یہ فضیلت تو حاصل ہو جائے گی, لیکن آگے ٹیچنگ کب کریں گے, پھر اس میں جو آپ کو تجربہ ہوگا اور علم رسوخ پیدا ہوگا, پھر وہ کام دین کا کب کریں گے, اور اگر کریں گے تو پھر کمائیں گے کب بیٹھ کے, کمانا بھی تو ضروری ہے نا. آپ کیا کھائیں گے, کیا گھر والوں کو بھی چاہیے ہوتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے بھی وسائل. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹر بننے کی کوئی عمر نہیں ہے, 50 سال میں بھی آپ ڈاکٹر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں, لیکن یونیورسٹی میں قانون یہ ہوتا ہے کہ اتنی ایج ہے تو آپ آئیں گے ورنہ نہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی اب وہ 50 سال میں اگر جا کے ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ آگے پھر وہ خدمت کب کرے گا عوام کی, پبلک کی. اس کی عمر تو جو بہترین حصہ تھا وہ تو نکل چکا ہے. تو اس لیے زیادہ جب کسی کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو عالم بننے سے اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اب آپ دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ٹائم لگے گا بہت آپ کو. پھر ان سے کہا جاتا ہے کوئی اور کام کر لیں آپ جو دین کی خدمت کے لیے, جیسے علماء کے بیانات کو پھیلائیں آگے, یا جو بھی خیر کی بات ہے سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے اس کو وائرل کریں, تبلیغی جماعت میں جائیں. تو کیونکہ ایک ہی طریقہ تو نہیں ہے نا دین کی خدمت کا کہ عالم بن کے کی جائے, اور بھی 20 طریقے ہیں. تو 21 سال تو میرا خیال ہے زیادہ عمر نہیں ہے. میں 18 سال میں عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تھا, تو آپ کا اور میری میں 3 سال کا فرق ہے, آپ 21 سال کے ہیں. تو 21 سال تو زیادہ عمر نہیں ہے, تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوئی 40 سال کا ہو گیا, 45 سال کا ہو گیا, تو پھر میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر عالم نہ بنے. وجہ اس کی ہے کہ 40 سال میں ایک تو ظاہر ہے وہ صلاحیتیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جو محنت چاہیے, جو دماغ چاہیے, اس میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اور 8-9 سال آپ یہ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کام کس وقت کریں گے. عمر آپ کی اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی کہ آپ سیکھنے میں جو ٹائم تھا وہ, یعنی وہ سیکھنے کا مزید ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. تو عالم تو کم عمری میں جب انسان بن جاتا ہے نا تو ساری زندگی سیکھتا بھی رہتا ہے, سکھاتا بھی رہتا ہے, اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ انتظامی طور پر منع کیا جاتا ہے کہ یہ عمر مناسب نہیں ہے. یعنی لیکن 21 سال ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ایڈمیشن مل جانا چاہیے اور آپ پڑھ لیں. اچھا بھائی, اور جو سوالات آئے ہیں وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. آصیب زدہ سے نکاح کرنا. احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, اگر کسی لڑکی پر سایہ ہو تو کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ سنا ہے ایسی لڑکی سے نکاح کے بعد بہت رکاوٹیں آتی ہیں, وہ سایہ کسی دوسرے شخص کو شوہر کے طور پہ برداشت نہیں کرتا. میں بہت پریشان ہوں. اگر ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ اس لڑکی سے نکاح کر لیں جس پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں, اور جنات سے بولیں تمہاری ایسی کی تیسی, تو برداشت کر نہ کر میں پھر بھی نکاح کروں گا. تو جنات جو ہے نا, جو جس شخص میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا اس سے ڈرتے ہیں. جنات ہمیشہ وہیں بسیرا کرتے ہیں جہاں قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے تو جنات بھی آتے ہیں, چڑیلیں بھی آتے ہیں, عامل لوگ بھی ان کو تختہ مشق بناتے, کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. اور جو کانفیڈنٹلی ہر کام کرتے ہیں, قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جنات کی ایسی کی تیسی, روکنا ہے کسی میں تو روک کے دکھائے. تو آپ شادی کر لیں آصف زدہ خاتون سے. ہو سکتا ہے وہ یہی آصف اس وجہ سے رہو کہ شادی نہیں ہو رہی, جیسی شادی ہوگی آصف مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو آپ شادی کریں اور جن سے بولیں یا سائے سے بولیں ایسی کی تیسی. زیادہ تر تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں خواتین کو, شادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں گئی ہوئی ہوتی ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں آصف ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی آصف بھی 99.9% چانس ہے کوئی آصف واسف نہیں ہوگا. آپ شادی کریں اور کوئی دماغی پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں, نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ڈر گئے کہ آصف نہ آ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی, آپ خراب ہو جائیں گے. پھر وہ آپ سے طلاق لے کے بھاگ جائے گی کہ میرے شوہر پہ آصف آتا ہے. بیڈ روم میں مقدس کتابوں کا ہونا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب, ایک کمرے میں میاں بیوی رہتے ہیں, وہ فزیکل ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں, اور اسی کمرے میں اوپر الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن الماری میں رکھا ہوا ہے نا, تو ٹھیک ہے رکھا رہنے دیں, اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر اوپنلی سامنے رکھا ہوا ہے بالکل, تو پھر بہتر ہے کہ اس پہ کپڑا ڈال دیا جائے یا اس کو کہیں الماری میں اوپر رکھ دیا جائے.
تو اتنا کافی ہے بس. اسلام میں ذات پات کی اہمیت. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے دنیا میں بعض دفعہ مختلف ذات والے اپنے الگ الگ قبرستان بھی بنوا لیتے ہیں, تو کیا اللہ میاں کے ہاں سوال جواب بھی ذات پات کے لحاظ سے پوچھے جائیں گے؟ بعض لوگوں نے ذاتوں کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے, کسی کو اونچی کسی کو نیچی ذات کا سمجھتے ہیں. کیا اللہ کے نزدیک بھی اس قسم کی کوئی تفریق رکھی جائے گی؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا, الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. فرمایا خبردار سنو, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت نہیں, الا بالتقوی, اللہ کے اچھا ہوا ہے جو پرہیزگار ہے, برائیوں سے بچتا ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ ہم نے جو مختلف قوموں میں تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تعارف ہو, ایک دوسرے کی پہچان ہو. لیکن اللہ کی نظر میں عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو آخرت میں کوئی ذات پات نہیں چلے گی, آخرت میں آپ کا عمل دیکھا جائے گا, آپ کرتے کیا ہیں. تو یہ اونچی ذات نیچی ذات یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں, اور اس بیس پہ قبرستان الگ الگ بنا دینا ہے تو بہت بڑی جہالت ہے. باقی کچھ لوگ اپنی زمینوں میں اپنے ذاتی قبرستان بنا لیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دفن کریں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اپنی سہولت کے لیے کہ بھئی سارے ریلیٹیوز کی قبریں ایک ساتھ آ جائیں, تو وہ ذات کی بیس پہ الگ الگ قبرستان نہیں ہوتے, وہ رشتہ داری کی بیس پہ ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس بیس پہ قبرستان الگ کیا کہ اونچی ذات والوں کے ادھر نیچی ذات والوں کے ادھر, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اسی بیس پہ نہ کہیں قبر میں ٹھکائی شروع ہو جائے کہ تو اپنے آپ کو اونچی ذات کیوں سمجھتا تھا کہ اس والے قبرستان میں آئے. تو عمل ہونا چاہیے, عمل, باقی سب فضول باتیں. بھولے سے قسم توڑ دینا. علی اصغر آریجو لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں کوئی بندہ روزے میں پانی پی لیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی میں نے قسم کھائی تھی کہ میں گناہ نہیں کروں گا مگر وہ اپنے آپ ہو گیا, یعنی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا, تو کیا قسم ٹوٹ گئی؟ دیکھیں کوئی بھی کام جب غلطی سے بھی کیا جاتا ہے نا, چاہے بھولے سے کریں یا غلطی سے کریں, تو اس پر شریعت میں جو بھی سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے. جیسے آپ بھولے سے نماز میں ایک رکعت زیادہ پڑھ لیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اس بیس پہ شریعت معاف نہیں کرتی کہ آپ نے بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے. آپ اگر نماز میں ایک سجدہ چھوڑ دیں بھولے سے تو نماز ہی گئی آپ کی. شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ نے چونکہ بھولے سے چھوڑی ہے لہذا معاف ہے. آپ نے نماز اگر بھولے سے چھوڑ دی پوری نماز تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی, اس کی کفارہ یہی ہے کہ قضا پڑھی جائے. تو اب یہ شریعت نہیں آپ کو معاف کر دے گی کہ جی چونکہ آپ نے بھولے سے نماز چھوڑی ہے تو اب نماز ہی معاف ہو گئی, چلو جی کوئی بات نہیں, ٹائم نکل گیا, آپ بھول گئے تھے تو معاف ہے. ایسا نہیں ہے, پڑھنی پڑے گی. اسی طرح حج میں کوئی بھی آپ سے غلطی ہوتی ہے, آپ نے خوشبو لگا لی بھولے سے تو آپ پر دم واجب ہو جاتا ہے. تو یہ جو روزے کا جہاں تک معاملہ ہے نا, تو یہ چونکہ حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, تو حدیث کی وجہ سے روزہ مستثنی ہے. کیونکہ صریح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھولے سے کھا لیتا ہے روزے میں یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ حدیث کی وجہ سے علماء نے کہا کہ بھئی اب آپ کا روزہ باقی رہے گا, کیونکہ روزے کو مستثنی کیا ہے شریعت میں. اس کی کیا حکمتیں وہ ابھی موقع نہیں ہے, اس میں بڑی حکمتیں روزے کو کیوں مستثنی کیا. باقی ایک حدیث میں آتا ہے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے غلطی اور بھولے سے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ نے مرفوع کر دیا ہے, یعنی وہ ہٹا دیا ہے. تو وہاں مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ ہٹا دیا ہے. بھولے سے غلطی سے آپ کوئی جرم کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا آپ کو, لیکن جو اس کا شرعی حکم ہے دنیا میں جو ایک سزا ہے وہ بہرحال ملتی ہے. اس کی مثال ہے غلطی سے آپ نے بندہ مار دیا, آپ کی نیت نہیں تھی, پھر بھی دیت تو لازم ہے آپ کے اوپر. ہاں گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی, آپ شکار کر رہے تھے, شیر کا لگ گیا غلطی سے کسی آدمی کو تو دیت تو دینی پڑے گی آپ کو پھر بھی, لیکن گناہ نہیں ملے گا. تو بھولے سے یا غلطی سے جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو گناہ نہیں ملتا, لیکن اس پہ جو شریعت میں دنیا میں سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے, سوائے روزے کے. روزہ غلطی سے بھولے سے توڑ دیا وہ معاف ہے. تو اب خوب سمجھ لیں کہ قسم آپ نے کھائی تھی, اگر آپ نے بھولے سے وہ قسم توڑ دی ہے
تو آپ پر کفارہ لازم ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بھولے سے چونکہ وہ قسم توڑی ہے لہذا وہ معاف ہے, تو ایسا نہیں ہے, تو آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. دعا میں کیا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا جی کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہمیں دعا کے وقت آیات یا عربی دعائیں یاد نہیں ہوتی تو ہم دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں. کیا آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کسی کتاب وغیرہ سے پڑھ کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل مانگ سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے میں زیادہ قبولیت کا چانس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو ان اللہ یستحیی ان یردہما خائبین, کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان کو خائب و خاسر لوٹائے. حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے بھی نبی سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں. تو اگر کسی کتاب میں آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہاتھ اٹھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بیرون ملک رہنے پر والدین کا اصرار. یو کے سے کسی نے پوچھا ہے میں یہاں یو کے میں رہتا ہوں, مجھے یہاں کا کلچر اور زندگی پسند نہیں ہے. میرے ماں باپ نے بہت منع کیا یہاں آنے کے لیے, پھر بھی میں نے ان کی نہیں سنی. اب میں پریشان ہوں, ڈپریشن محسوس کرتا ہوں. یہاں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ایک عجیب گھبراہٹ ہے. میرے ماں باپ نے 25 لاکھ خرچ کیے ہیں. میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں لیکن ماں باپ منع کر رہے ہیں, کہتے ہیں اتنا خرچہ کیا ہے بھیجنے میں. میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں, اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان واپس آئے تو بے روزگاری کا شکار ہو جائیں گے, ماں باپ نے جو 25 لاکھ خرچ کیے سارے ڈوب جائیں گے, گھر میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گی. جیسے ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل اتنے مہنگے آ گئے ہیں کہ ایک درمیانے درجے کا آدمی وہ بل تو ادا کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. وہ بل ادا کرے گا تو پھر کھانے پینے سے جائے گا وہ. تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن کا خطرہ اگر آپ کو ہے تو پھر تو میں بھی مشورہ دوں گا کہ آپ باہر ہی رہیں. ماں باپ نے 25 لاکھ روپے اتنے خرچ کر کے آپ کو وہاں بھیجا, اب آپ بھاگ کے آ گئے, 25 لاکھ بھی گئے, اس کے بعد گیس بجلی کے بل سے بھی گئے, تو ماں باپ بھی پریشان, آپ بھی پریشان. تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. چھوٹی مصیبت یہ ہے کہ آپ کا وہاں دل نہیں لگ رہا, عجیب سا ماحول ہے. تو اس مصیبت کا جو ہے تلافی ہو سکتی ہے کہ وہاں تبلیغ والوں سے آپ تعلق قائم کریں, مرکز جایا کریں, دینداروں سے جڑیں, اچھے لوگ بھی بہت ہیں وہاں پہ یو کے میں, ان سے ریلیشن قائم کریں, دل لگائیں, پاکستانی کھانے تلاش کریں, دیکھیں چپلی کباب کا کہاں ہوٹل ہے, وہاں آپ کو اپنے جیسے کچھ لوگ نظر آئیں گے, پشاور کے, کوئٹہ کے. وہاں بریانی کی, پاکستانی انڈین بریانی کی دکانیں تلاش کریں, اپنا سا ماحول لگے گا. گٹکے کی دکان تلاش کریں, بہت سکون ملے گا آپ کو. گٹکے کی دکان اگر آپ کو مل گئی بالکل اپنائیت محسوس ہوگی. خیر تو کیونکہ اگر چھپ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ آئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو مناسب جاب مل سکتی ہے اور ماں باپ کی کفالت مناسب طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری میں نہیں رہنا چاہیے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, خاص طور پر دین بڑا داؤ پہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. آگے آپ کی کل اولادیں وہاں پہ ہوئیں, بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو جو اکنامیکلی پاکستان میں اچھا مناسب درجے کا کما سکتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہی رہے. ہاں جو بالکل ہی نہیں کما سکتا, فقر و فاقہ میں جائے گا, تو ظاہر ہے فقر و فاقہ تو بڑی آزمائش ہے. بعض دفعہ فقر و فاقہ میں ایمان سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں, ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, بھیک مانگنے پر آ جاتے ہیں, چوریوں پہ آ جاتے ہیں. تو ایسا خطرہ ہے تو پھر وہیں رہیں. ایسا خطرہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہاں آ جائیں. پھر بے شک ماں باپ منع بھی کر رہے ہو تو ماں باپ کی اطاعت اس صورت میں لازم نہیں ہے. آپ آ جائیں اور ان کو کہیں بھائی میں یہیں آپ کو کما کے انشاءاللہ کھلاؤں گا, لیکن پہلے کمانے کا کوئی انتظام کریں, ایسا نہ ہو ویلے گھومتے رہیں یہاں آ کے. گھر میں نماز پڑھنا. ہدا عبد الباسط, کراچی. میرے شوہر اہتمام سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اکثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں, مگر میں نے فضائل اعمال میں گھر میں نماز پڑھنے کے بارے میں وعید پڑھی ہے, تو بتا دیجئے کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل, اگر قریب میں محلے میں مسجد موجود ہے تو گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا نا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے, لیکن ان کے گھر میں عورتیں بچے ان کا خیال ہے, تو اتنی شدید وعید ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے آپ کے میاں کو کہ گھر میں نماز نہ پڑھا کریں, آپ جائیں گھر سے باہر.
اچھا بھائی، بار بار گناہ بار بار توبہ، جہانگیر خان اپردیر کے پی کے۔ مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں۔ ہائے ہائے، انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا۔ میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو، تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا۔ پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو۔ ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ پہ قائم تو رہتے نہیں ہیں۔ تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے۔ تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا۔ یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی۔ 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں، اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں اس پہ، میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں۔ تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں۔ اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں۔ ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں، اللہ نے حلال کی آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گند میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں۔ علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں، وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء جو بزرگ علماء ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، عرب ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں یہ جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا، اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی، توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے۔ اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں، جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں۔ تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ الفی ہے، اور گناہ کیا ہے، یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ توبہ کی الفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے۔ اب ہم الفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں، جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی۔ 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے، لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ الفی سے جوڑیں گے اس کو، آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں۔ تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، یہ گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100